اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج اب الحمدللہ ہم اپنا باقاعدہ سیشن جو ہمارا ویب این ایپ اور سی سی او کے حوالے سے ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج پہلی اورینٹیشن کلاس ہے ہماری۔ کچھ طلبہ ایڈ نہیں تھے، کچھ طلبہ ایڈ تھے، جس کی وجہ سے کچھ تاخیر کا شکار بھی ہوئے۔ تو خیر بہرحال اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم، فضل و کرم عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ تھوڑا سا تعارف میں آپ کو دے دوں۔ میرا نام محمد ذیشان تاجی نعیمی ہے، سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ہیڈ آفس کراچی اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تحت ہی مدارس کا ٹوٹل آئی ٹی سسٹم ہے کہ جس کا ایک چھوٹا سا خدمت گزار ہوں میں۔ کراچی سے باہر فیصل آباد، اسلام آباد، حیدرآباد اور ان تمام جگہوں پر کراچی سمیت جو آئی ٹی کے پروگرامز ہوتے ہیں مدارس کے لیے، ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لے کے چل رہے ہوتے ہیں، رن کرتے ہیں، اور طلباء اور علماء کے مستقبل کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر پلیٹ فارم فراہم کیا جائے، بہتر سے بہتر شیڈلر دیے جائیں اور ان کو بہترین کورسز دیے جائیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے تمام تر معاملات کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی تعریف یا اس کے بارے میں وضاحت ضروری نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں ازر من الشمس سے پہلے ابتدائی دور میں سیلانی پر یہ چھاپ تھی کہ سیلانی صرف بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور جی یہ تو بس صرف اور صرف بے روزگار لوگوں کو پال رہا ہے۔ اور کئی لوگ اعتراض کیا کرتے تھے سیلانی پر کہ جی اس کی وجہ سے تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ تو لوگوں کو 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے، وہ بھی بہترین گوشت اور روٹی اور سالن اور دیگر چیزیں، پہننے کو کپڑا دے رہا ہے، راشن دے رہا ہے، تو لوگ کمائیں گے کیسے؟ تو بے روزگاری بڑھے گی، تو باہر کیا۔ لیکن آج اگر موجودہ دور میں ہم دیکھیں، اپنے حضرت صاحب قبلہ علامہ مولانا بشیر فاروقی صاحب علیہ دامت برکاتہ عالیہ کی جو کاوشیں، کوششیں ہیں، اور ان کی جو خدمت ہے، خدمت انسانیت ہے، خدمت دین ہے، تو آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ سیلانی اس وقت پاکستان کے ان بہترین اعلیٰ اداروں میں سے ہے جو آئی ٹی اور جابس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم صرف مدارس کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم آل اوور پاکستان کی کمیونٹی جو ینگس ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس حوالے سے ہمارے پچھلے کئی سالوں سے کورسز چلتے آ رہے ہیں، اور ایک بڑا کراؤڈ ہم نے لانچ کر دیا ہے، پاکستان کو دیا ہم نے آئی ٹی کی دنیا میں۔ اور ہمارا مشن یہ، بالخصوص جب میں یہاں آیا ہوں تو میں نے اپنا مشن بنایا کہ وی ول میک ایکسپرٹ 10,000 ان آئی ٹی فرام مدارس پاکستان۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا ویژن اور مشن بھی بنایا ہے کہ ہم 10,000 مدارس سے وابستہ افراد کو آئی ٹی کی دنیا میں ایکسپرٹ کریں گے تاکہ وہ خود کفیل ہوں، وہ صاحب روزگار ہوں، اور ان کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہو کہ جس کو وہ اویل کر سکیں۔ تو اسی حوالے سے اس پروگرام کا بھی ہم نے آغاز کیا۔ کراچی اور دیگر جگہوں کے اوپر تو ہم فزیکل پروگرام شروع کر چکے ہیں، اپنے کئی پروگرامز کیے، سی سی او کیا، اور پھر اس کے علاوہ ویب این ایپ کیا، اور دیگر ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو باہر سیلانی اب الحمدللہ اس حوالے سے ایک جانا مانا سینٹر بن چکا ہے، اور مرکزی سینٹر کی صورت اختیار کر چکا ہے کہ کراچی یونیورسٹیز کے پڑھنے والے طلباء، این ای ڈی یونیورسٹی کے پڑھنے والے طلباء، عثمان انجینئرنگ ہے، دیگر ہیں، نیوی سے وابستہ افراد، وہ یہاں آتے ہیں اور آئی ٹی سیکھتے ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جب میں یہاں گلشن کیمپس میں وزٹ پر تھا تو فوج کے کچھ افراد یہاں آ کے آئی ٹی سیکھ رہے تھے
سیکنڈ ٹائم میں، یعنی کہ نائٹ شفٹ کے اندر. اور مجھے ہمارے جو یہاں کے مینیجر ہیں سر ذیشان اعجاز صاحب، انہوں نے مجھے ان سے بھی تعارف بھی کروایا ہے کہ یہ ہمارے جنرل کرنل ہیں اور کوئی وہاں پہ کمانڈر ہیں، اور وہ جو ہیں یہاں پر آ کے آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہو کے، اس کے کورسز سے وابستہ ہو کے اپنے آپ کو مستفیض کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کہ آج الحمدللہ سیلانی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی، وہ مقام عطا فرمایا. تھوڑا سا تعارف میں آپ کو ایس ایم آئی ٹی کا دیتا چلوں. ایس ایم آئی ٹی سیلانی ماس انسٹیٹیوٹ، یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے سیلانی کا کہ جس کے تحت تمام کمپیوٹر کے کورسز کیے جاتے ہیں. تمام تر پاکستان میں جو کورسز ہوتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہوں آن لائن ہو، وہ سب ایس ایم آئی ٹی کے تحت ہوتے ہیں. اور یہ ایس ایم آئی ٹی سب کو ایکول اپرچونیٹی دیتا ہے. اور ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم الحمدللہ ایس ایم آئی ٹی کے تحت پچھلے 6 مہینے پہلے نیشنل اسٹیڈیم میں 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا، اور 1 لاکھ لوگوں کو اپیئر کیا تھا ایس ایم آئی ٹی میں. تو ذرا کوئی فنی پرابلم ہے، فنی خرابی کی وجہ سے ہم 2 منٹ کا بریک لیتے ہیں آپ سے، 2 منٹ کا وقفہ. اس کے بعد پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں. جی اچھا، تمام طلباء اور علماء ہمارے جو اس کلاس کا حصہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی میسیجز کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے ہمیں اس بات سے آگاہ فرمائیں کہ آپ کو پراپر آواز آ رہی ہے، کیونکہ ہماری طرف سے تو مکمل آواز فراہم کر دی گئی ہے. اس کی جو والیوم سسٹم تھا وہ بالکل پراپر ورک کر رہا ہے، لیکن کچھ حضرات کی طرف سے ہمیں شکایت موصول ہوئی کہ آواز کی پرابلم ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیجئے. اچھا، تو بہرحال ایس ایم آئی ٹی نے الحمدللہ نیشنل اسٹیڈیم میں ٹیسٹ کنڈکٹ کیا. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی 1 منتھ پہلے، بیفور 1 منتھ، ہم نے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہاکی اسٹیڈیم میں کراچی میں، اور وہ بھی تقریباً 20,000 ابو اسٹوڈنٹ سے اس میں اپیئر ہوئے. تو سیلانی ماس انٹرنیشنل جو ہے اس وقت ماس کمیونیکیشن، یہ اس طرح کے کورسز کروا رہا ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ، کہ اگر آپ اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے تو وہ ایک ہیوج ویلیو بن جاتی ہے. جیسے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اگر آپ اس کا کورس کرتے ہیں باہر کہیں سے، تو وہ 20,000 صرف ایک لیول کے لیتے ہیں، 20,000 25 30,000، اور ان کی ورتھ ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن سیلانی یہ کورس فری دے رہا ہے. اسی طریقے سے میٹاورس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ سیلانی ایس ایم آئی ٹی، اور میٹاورس ٹیکنالوجی کو یہاں پہ ہم فری آف کاسٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اے آئی ڈی ایکس ہے، اور پھر اس کے علاوہ سی سی او ہے، سرٹیفائڈ کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم، جس میں ایم ایس آفس سکھایا جاتا ہے. پھر گرافک ڈیزائننگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، ویڈیو اینیمیشنز ہیں. تو بہرحال ایک ہمارا ایک الحمدللہ ایک پوری پائپ لائن ہے، ایک پوری ٹائم لائن بنی ہوئی ہے کہ ہم نے منتھلی اور کوارٹرلی اور ایئرلی کس طریقے سے پروگرامز لانچ کرنے ہیں، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور یہ اپرچونٹی، یہ سہولت پورے پاکستان کے لیے، پاکستان میں رہنے والے تمام افراد کے لیے. زیادہ تر کلاسز ہماری فزیکل ہوتی ہیں، کچھ کلاسز ہم نے آن لائن کی ہیں، لیکن وہ چند ایک مخصوص کورسز کے حوالے سے. تو یہ ہمارا سر ذیشان اعجاز کی طرف سے ایک تعارفی پیغام تھا جو آپ کی بارگاہ میں پہنچانا تھا. آپ سب یقیناً آپ سن چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. اور ہمارے جو ایس ایم آئی ٹی کے اس وقت مین لیڈر ہیں، فرنٹ سولجر ہیں، وہ سر واجد ہیں. وہ اس وقت سر واجد اور سر ذیشان اعجاز اس وقت اسلام آباد وزٹ پر ہیں، تو ہمارے ساتھ جوائن نہیں ہو سکے. لیکن خیر انشاءاللہ تعالی وی ول سون ہم ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ اپنی کلاسز کے دوران. تو ایس ایم آئی ٹی اس وقت ایک
بنیادی اور مرکزی کردار ادا کر رہا ہے آئی ٹی کو پروموٹ کرنے میں. اچھا آئی ٹی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمپیوٹر سیکھا اور گھر بیٹھ گئے. در حقیقت ہم جابس پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم جو یوتھ کو بنا رہے ہیں, جو بلڈ اپ کر رہے ہیں, وہ یوتھ کو ایسے اسکلز دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے یوتھ آگے چل کے اپنا مستقبل بہتر کر سکے. اگر آپ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ سے ٹچ ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں, آپ کی نگاہ ہے وہاں پر, تو اس وقت پوری دنیا سینٹرلائز ہو رہی ہے, وہ ایک مرکز پر آ رہی ہے کہ 15 اسکلز جس کے اندر ہوں گے وہ اس دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر سروائیو کرے گا, آگے بڑھے گا. ادروائز جس کے پاس یہ 15 اسکلز نہیں ہیں تو وہ پیچھے رہ جائے گا. آج مارکیٹ اس لیول پر آ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ مقابلہ اتنا ہو چکا ہے, کمپٹیشن اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ اسکل سے اسکل جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فلٹر کیا جا سکے اور ایک اچھی کریم اس دنیا کے لیے تیار کی جا سکے. اچھا یہی ایس ایم آئی ٹی لے کے چل رہا ہے کہ پورے پاکستان سے ایسی کریم تیار کر رہا ہے اور ایسے اسکلز پرووائڈ کر رہا ہے, وہ بھی فری آف کاسٹ, کہ جس کے ذریعے اس پاکستان کی خدمت میں آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ لوگ اپنا لوہا منوا سکیں اور آگے جا کے کام کریں. کئی سکسیزفل اسٹوریز سیلانی لکھ چکا ہے. ہمارے سیلانی کے ایک پینٹر تھے, ان کا بیٹا کہ جو اپنے بابا کے ساتھ پینٹر کا کام میں ہیلپ کرنے آتا تھا, جو پینٹر وغیرہ ہوتے ہیں, اور وہ اس کو شوق ہوا, اس کے والد نے اس کے اوپر توجہ دلائی, اور آج اس نے جب سیلانی سے کورسز کیے تو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ 2 کروڑ سے زیادہ وہ 2 سال میں کما چکا ہے. تو کیا یہ 2 کروڑ جب اس نے کمائے ہیں آن لائن اور فری لانسنگ کے ذریعے اور دیگر اپنی خدمات پیش کر کے عوام میں اور پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر, تو کیا پاکستان کی اکانومی پہ فرق نہیں پڑا ہوگا؟ آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اس طریقے سے اس میں شامل کر سکتا ہے اور ہر شخص ملک و قوم کی خدمت کر سکتا ہے. ہمارے سر ذیشان اعجاز جو مینیجر ہیں ایس ایم آئی ٹی کی, وہ اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ سیلانی میں آ کے جو کورسز کر رہے ہیں اسے جو آپ جاب کریں گے, جو فائدہ حاصل کریں گے آپ, وہ صرف آپ کا نہیں ہوگا, پاکستان کی اکانومی پہ بھی اس پہ ایک بہت بڑا فرق پڑے گا کہ پیسہ پاکستان میں آئے گا. اب آپ کے کورس کی طرف آتے ہیں. آپ کا جو کورس ہے وہ ویب این ایپ ہے, بنیادی کورس, لیکن ویب این ایپ چونکہ اس کے اندر بہت سے ایکسل کے ٹولز استعمال ہوتے ہیں, فارمولاز استعمال ہوتے ہیں, میتھمیٹک کی چیزیں ہیں اس کے اندر, گنتی جسے ہم کہتے ہیں, وہ ایک بڑا حصہ رکھتی ہے ویب این ایپ میں. اسی طریقے سے پھر کچھ بنیادی چیزیں ہیں کمپیوٹر کی جاننا جو آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. تو جب ہم نے کورس لانچ کیا, اچھا آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کا حصہ ہیں اور آپ داد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت میں سے ٹائم نکالا اور آپ نے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اور آپ لوگ سب جوائن ہوئے اس آن لائن سیشن میں. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ آن لائن سیشن کمپلیٹ کریں گے آفٹر 8 to 10 منتھ, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ میں کیا تبدیلی آ چکی ہے اور آپ کس لیول پر ہوں گے. تو بہرحال ہم نے ویب این ایپ کا پروگرام شروع کیا. تو جب ہم نے ویب این ایپ کو ڈیزائن کیا, دیکھا, اور یہاں پہ ہم نے جو رزلٹ دیکھ چکے ہیں ہم پچھلے ویب این ایپ کا, جس میں ہمارے پاس کراچی یونیورسٹی, این ایڈ یونیورسٹی, عثمان انجینئرنگ وغیرہ اور دیگر نیوی کے اسٹوڈنٹس اور آرمی کے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ جب سیکھ کے جاتے ہیں تو وہ ایک دنیاوی ایجوکیشن بھی رکھتے ہیں. لیکن دنیاوی ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی وہ ویب این ایپ میں وہ کارکردگی بعض اوقات نہیں دکھا پاتے جو ان کو دکھانی چاہیے. اس کی بنیادی جو ہمارے پاس وجہ سامنے آئی کہ کمپیوٹر سے ان کی نو ہاؤ بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ ویب این ایپ ایک ویب سائٹ ڈیزائننگ وغیرہ, ویب سائٹ بنانا, پھر فارمولاز پہ کام کرنا اور ایچ ٹی ایم ایل اور جاوا اور یہ دیگر چیزیں پروگرامنگ وغیرہ, تو یہ ایک بہت محنت کا کام ہے اور تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سی سی او کا آغاز کیا. سی سی او کیا ہے؟ سی سی او جو ہے وہ سرٹیفائڈ کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم ہے جس میں ہم آپ کو ایم ایس آفس سکھاتے ہیں. ایم ایس آفس سکھائیں گے, اس کے اندر آپ کو ورڈ, پاور پوائنٹ, ایکسل کے اوپر مکمل مہارت ہوگی اور پھر آپ کی ایکسل شیٹ ہوگی اور دیگر چیزیں ہوں گی, پھر انٹرنیٹ کے ٹولز آپ کو سکھائے جائیں گے. یہ تمام تر پیکیج آپ کو دیا جائے گا 2 منتھ کے اندر انشاءاللہ تعالی. ہفتے میں 2 دن کلاسیں ہوں گی آپ کی, بدھ اور ہفتہ, اور مہینے میں آپ کی 8 کلاسیں بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے جلدی اس کو پک کرتے ہیں اور کتنا اچھا سیکھتے ہیں. اور پھر ہم یہ پہلے 2 سے 2.5 مہینے میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم رمضان گزاریں گے اور رمضان کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ شوال کے اینڈ میں, ذیقت کے شروع میں ہم ویب این ایپ اسٹارٹ کر دیں گے. اسی طریقے سے آن لائن آل اوور پاکستان جو ہمارے اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہو چکے ہیں. یاد رکھیں کہ جو حضرات سی سی او میں شامل ہیں, جو سی سی او کا ٹیسٹ پاس کریں گے وہی ویب این ایپ کے لیے داخلہ لے سکیں گے.
اگر آپ نے سی سی او کا ٹیسٹ پاس نہیں کیا یا سی سی او میں آپ کی 70% حاضری نہیں ہوئی اور آپ 70% سے نیچے رہے تو آپ ویب این ایپ میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ کا ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا ویب این ایپ کے لیے. آپ کی 70% حاضری ہونی چاہیے, 80% آپ کی اسائنمنٹ سبمٹ ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ کورس کریں گے تو آپ کو ہمارے جو ٹرینر ہیں سر رضوان بھٹی, ان کی طرف سے آپ کو اسائنمنٹس دی جائیں گی, ٹھیک ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں مختلف پروجیکٹس کہتے ہیں. وہ آپ ایک ٹیسٹ کے طور پہ جمع کرائیں گے. پھر آپ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا منتھلی, جب ورڈ ختم ہوگا اس کا ٹیسٹ, پھر ایکسل کا ٹیسٹ. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو مل کر پھر آپ کا رزلٹ جو ہے وہ کلیئر کریں گی. آپ کی 70% حاضری ہونی چاہیے اس کورس کے اندر. آپ کی اسائنمنٹ تقریباً 80% سبمٹ ہونی چاہیے, اور پھر آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہونا چاہیے. جب یہ 3 شرائط آپ کی پوری ہوں گی تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی آپ ویب این ایپ کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے, اور آپ پھر وہاں پہ اگلا جو ہمارا اسٹیپ ہوگا ویب این ایپ, اس سے آپ ویب این ایپ سے فائدہ حاصل کر سکیں گے, اس کو سیکھ سکیں گے. تو یہ ایک مختصر تھا سی سی او کا تعارف تھا. ویب این ایپ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. کئی اسٹوڈنٹس ہمارے پوچھ رہے تھے کہ ویب این ایپ کیا چیز ہے, کیا کورس ہے یہ. تو دیکھیں ویب این ایپ جو ہے وہ ویب سائٹ اور اپلیکیشن بنانا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ویب سائٹس بنانا, ویب سائٹ ڈیزائننگ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو .com کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے. آپ یہ فیس بک کے ذریعے جو آپ اس وقت یہ ویڈیو کلاس لے رہے ہیں تو یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے. اسی طریقے سے گوگل ایک ویب سائٹ ہے. بہت سی ویب سائٹس ہیں ہماری, دعوت اسلامی کی ہے اور پھر سیلانی کی ہے اور دیگر. تو یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ ویب سائٹ بنانا یہ آپ کو سکھایا جائے گا. اسی کے اندر اس کی گرافک بھی آئے گی, اسی کے اندر اس کی کیا کہتے ہیں دیگر کیا کہتے ہیں پروگرامنگ اور ایڈمن وغیرہ, اور یہ سب کچھ آئے گا آپ کا اس کے اندر. پھر اسی کے ساتھ ہی موبائل اپلیکیشنز بنانا. جیسے ہم گوگل پلے اسٹور استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم جو ہے کیا کہتے ہیں جیسے ہماری یہ فیس بک کی ایک ایپ ہے وہ بنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے فتاوی رضویہ کی ایپ موجود ہے. حضرت قبلہ علامہ مولانا غلام مسعود سعیدی صاحب علیہ رحمہ ان کی جو تبیان القرآن ہے اس کی ایپ موجود ہے. آج کل 360 کا نام بہت چل رہا ہے, اس کی ایپ موجود ہے. تو موبائل پہ اس طرح سے اپلیکیشن کس طرح بنائی جاتی ہے اور ہم کس طرح اس کو رن کر سکتے ہیں تو یہ ہم آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ایس ایم آئی ٹی کے ہی ایک اسٹوڈنٹ تھے علامہ بلال صاحب, تو انہوں نے یہیں سے ایس ایم آئی ٹی گلشن سے کورس کیا, اور پھر جب انہوں نے وہ کورس کیا تو انہوں نے اب پھر نحف کی ایک اپلیکیشن بنائی ہے, تو بہت اچھی عمدہ بنائی ہے. تو آپ کے پاس آئیڈیاز آ سکتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اہل حدیث طبقہ ہے اور جو اغیار ہیں ہمارے, وہ سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں احادیث کے حوالے سے. اور ان کے جو شیخ ہیں شیخ البانی, انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس پر بڑا ورک کیا. اور وہ کس کے ذریعے کیا؟ وہ اپنے سافٹ ویئرس کے ذریعے کیا, وہ کمپیوٹر سافٹ ویئرس کے ذریعے کیا. انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی اور شاملہ جو بنایا انہوں نے, اور پھر انہوں نے اپنے نظریات کو گھر گھر پہنچایا. اور آج ہم بھی اتنے محتاج ہیں کہ ہم شاملہ کے بغیر ہمارے فتاوے پورے نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک اپرچونٹی آپ کے لیے کہ آپ بھی آئیں اور اس دنیا میں کام کریں. جو آپ کے آئیڈیاز ہیں قرآن پہ کام کرنے کے, جو حدیث پہ کام کرنے کے آپ کے آئیڈیاز ہیں کہ میں یہ اپلیکیشن بناؤں, جہاں ہم بعض اوقات کوئی اپلیکیشن دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ایسے ہونی چاہیے تھی, تو ایک وقت آئے گا کہ آپ خود ماہر ہو جائیں گے اور آپ خود اپنے مطلب کی اپلیکیشن بنائیں گے اور لانچ کریں گے. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی دے رہا ہے سیلانی. اگر ہم اس کورس کو کمپیئر کرتے ہیں باہر کی مارکیٹ سے تو یہ کم سے کم 50 to 60,000 ابو یہ ایک کورس پڑتا ہے. 80,000 کا تقریباً ایک کورس پڑتا ہے. اسے ویب اینڈ ایپ, ویب سائٹ اینڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ, جس کے اندر ویب سائٹ علیحدہ سکھائی جاتی ہے اور اپلیکیشنز علیحدہ سکھائی جاتی ہے. لیکن ہم یہ دونوں چیزیں آپ کو ایک ساتھ سکھا رہے ہیں, اور سیلانی نے شروع سے ایک ساتھی کورس لانچ کیا ویب اینڈ ایپ کے نام سے. اور یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے سہولت دی جا رہی ہے. جب ہم یہاں پہ ویب اینڈ ایپ لانچ کرتے ہیں فزیکل, تو اتنا بڑا کراؤڈ ہمارے پاس جمع ہوتا ہے, اور ایڈمیشن کے دن اور اورینٹیشن کلاس کے دن, جس طریقے سے یہ آپ کی اورینٹیشن کلاس ہو رہی ہے, اسی طریقے سے ہمارے پاس اورینٹیشن کے دن ایک مجمع لگ جاتا ہے طلباء کا کہ جو بیچارے رہ جاتے ہیں ایڈمیشن سے, اور وہ آتے ہیں اور پھر انسسٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ سر کسی طریقے سے ہمیں داخلہ دے دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کورس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں کامیاب کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو کورس آپ کے لیے ہم لانچ کر رہے ہیں یہ ایسے فری میں نہیں ہے, ٹرینر آپ کو فری میں نہیں پڑھا رہا. یہ آپ کے لیے فری ہے لیکن سیلانی کے لیے فری نہیں ہے.
سیلانی اپنے ٹرینر کو لاکھوں پرووائڈ کر رہا ہے اس کورس کے، اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، کئی ہمارے پاس کورسز ایسے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور سی سی او پڑھتے ہیں اور پھر آدھے اسٹوڈنٹ رہ جاتے ہیں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ۔ آپ یقین کریں کہ مطلب میں نے ابھی لاسٹ ٹائم سی سی او لانچ کرا ہے مدارس کا کراچی میں، تو اورینٹیشن کے دن ہمارے پاس 150 طلبہ تھے۔ جب میں نے سرٹیفکیٹ دیے نا تو میرے پاس 20 سے 25 اسٹوڈنٹ رہ گئے تھے۔ جو ٹرسٹی حضرات ان کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، جو ٹرینر تھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سر ہم کیا پڑھائیں ان کو۔ ایک لیب کے اندر 50 کمپیوٹرز ہیں اور 50 میں سے آپ کے پاس جو ہے صرف 15 اسٹوڈنٹ رہ جائیں تو سوچیں پھر کیا ہوگا۔ تو یہ سیلانی آپ کو بہت بڑی اپرچونٹی دے رہا ہے، بہت بڑی، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ آپ کو گھر بیٹھے وہ کورس سکھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیسے دے کے سیکھتے ہیں 80,000۔ آج آپ گوگل پہ چلے جائیں، سرچ کر لیں آن لائن کورسز تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن جب آپ سرٹیفکیٹ کی بات کریں گے تو وہ آپ سے $500 $1,000 جو ہے وہ مانگیں گے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور بغیر سرٹیفکیٹ کے آپ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ لیس ابھی شائن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عزیزان من، ہمیں اس کورس کو کامیاب بنانا ہے۔ کس طریقے سے کہ ہم نے دل سے اس کو پڑھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں سیلانی کی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، ہم نے یہ سیٹ ضائع نہیں کرنی۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی جگہ کوئی اور آ سکتا تھا، لیکن آپ کو اگر یہ اپرچونٹی دی اللہ نے تو آپ نے اس کے ساتھ ہانیسٹلی کام کرنا ہے، مخلص ہو کر اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، پڑھیں، اگر نہ سمجھ میں آئے پوچھیں، انگیج رہیں، لیکن اس کو مکمل کریں۔ اگر آپ مکمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ ضائع ہو جائیں گے، آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، ہمارا بھی وقت ضائع ہوگا، ہمارے ٹرینر کا وقت ضائع ہوگا کہ جب کلاس لی تھی تو 1,500 اسٹوڈنٹ تھے، 2,000 اسٹوڈنٹ تھے، اور آج یہ ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ جب ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا تو 2,500 افراد نے اپنا اس پروگرام میں حصہ لیا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو 1,000 1,500 رہ گئے، اور پھر میں اس میں سے بھی فلٹر ہوتے جانے۔ تو ہمیں آپ نے مل کر اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے، تو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے کمنٹس ہمیں بتائیے کہ آپ اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے۔ اگر اس حوالے سے، میری اس گفتگو کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو لازمی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اورینٹیشن کا کہا تھا اور 1,500 اسٹوڈنٹ تھے، اور انہوں نے جو ہمارے پاس اس وقت تعداد آ رہی ہے وہ جسٹ 400 اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مطلب اتنے غیر سنجیدہ ہیں اور اتنے غیر ذمہ دارانہ ہے کہ ایک اہم کلاس ہے جس میں سب کچھ بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور ہم وہی مس کر رہے ہیں۔ پہلی کلاس ہی تو ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے میں نے کرنا کیا اور کیسے کرنا ہے، آگے تو کورس اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اب یہ جو چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیں یہ بار بار تو نہیں بتائیں گے، تو آپ سب نے محنت کرنی ہے، اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کامیاب ہوں گے، دین کامیاب ہوگا، آپ دین کا بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ارننگ کا ذریعہ دیا جا رہا ہے، اسکلز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، آج دنیا میں کامیاب ہونے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکل سیکھ لو، یا آپ بھی تعلیم بہترین کر لو۔ اگر اسکل نہیں آتے، کوئی ٹیکنیکل اسکلز نہیں آتے تو آپ نے تعلیم حاصل کر لی، لیکن ابھی آپ کو اسکل سکھائے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے معاش کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے اکانومی اور فائنینس سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ویب ایپ سیکھنے کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر بے روزگاری بہت کم ہے۔ اگر کوئی بھی اس کو کورس کو کرتا ہے، مکمل کرتا ہے اور پورا سیکھتا ہے اس سے، تو وہ بے روزگار نہیں رہ سکتا اور ایک اچھی ارننگ کرتا ہے۔ آج ہم مساجد میں محتاج ہوتے ہیں 18,000 20,000 کی تنخواہ کے لیے، یہ کورس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس لیول پر ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کو جاری رکھا اور مکمل سیکھا اور اس کو اپنی فیلڈ بنایا پارٹ ٹائم، تو آپ مسجد میں ڈونیٹ کر کے امامت کریں گے۔ کئی ایسی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ آج ہم محتاج ہیں نا 18,000 20,000 25,000 کے لیے، کمیٹیوں کی سنتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ اتنا ہی ارننگ کریں گے کہ آپ کمیٹی کو دیں گے ماہانہ یہ لو 30,000 روپے میری طرف سے، اور آپ وہاں پہ امامت کریں گے، خطابت کریں گے، آپ کتابیں بانٹیں گے، کتابیں چھپائیں گے، آپ اپنا جو
لٹریچر کا کام ہے وہ آپ خود کر سکیں گے، آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں، اپنی اکیڈمی بنا سکتے ہیں، تو سیکھیں اور پھر آگے سکھائیں۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل جو آپ کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، اس سے خدا را فائدہ اٹھائیں اور اس سے مستفیض ہوں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ آخر میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں فائنینس کے، وہ پوری پاکستان میں تباہ کن ہے، کہ جس نے اچھے اچھے جو ہمارے اعلیٰ اشرافیہ طبقہ تھا، جو مخیر حضرات تھے، ان کو بھی بڑا فرق پہنچا دیا اور بہت فرق آ گیا فائنینس میں، اکانومی میں۔ تو سیلانی صرف ایک ڈونیشن پہ چلتا ہے، یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا کوئی بزنس نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں۔ سیلانی آپ کو یہ اسکلز دے رہا ہے، آپ سیکھیں، لیکن اگر آپ سیلانی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ سیلانی کی ڈونیشن میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد میں جو لوگ ہیں ان کو آپ سیلانی سے وابستہ کر سکتے ہیں، کہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم کس کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور سیلانی کی بدولت ہم یہاں بیٹھ کے کتنا مہنگا ترین آئی ٹی کا کورس کر رہے ہیں، سیلانی یہ کر رہے ہیں۔ آپ سیلانی کے کام کو بتا سکتے ہیں، اس کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں آگے، تو خود بھی حصہ ملائیں اور دوسروں کو ترغیب بھی دیں۔ اس وقت سیلانی پہ بھی بہت برا وقت آ چکا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت سے نکالے۔ اور آج سے پہلے قبلہ حضرت علامہ مولانا بشیر فاروقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے کبھی بھی ڈونیشن کی اپیل نہیں کی، لیکن اس دفعہ ان کو بھی آن میڈیا آ کے ڈونیشن کی اپیل کرنی پڑی، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حالات کتنے سنجیدہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے طلبہ علماء کے پروگرامز کو اسکپ نہیں کیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی ہمارے پاس اگر ڈونیشن کم ہے تو ہم یہ پروگرامز روک دیں، نہیں، ہم نے کہا جو پائپ لائن ہے، جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس کو ہم آگے اسی طرح کیری کریں، کنٹینیو رکھیں، اور یہ علماء طلبہ جب سیکھیں گے اور سیکھ کے جائیں گے تو یقیناً پھر یہ ہماری جو کامیابی کا ذریعہ ہے اور جو ہمارے معاملات ہیں اس میں یہ اپنا حصہ ملائیں گے۔ تو آپ خود بھی اس سے فیسلیٹ ہوں، آگے سکھائیں بھی دوسروں کو، اور سیلانی کے لیے ڈونیشن کے حوالے سے خدمت بھی کریں، کام بھی کریں۔ ہر شخص کم از کم ایک صدقہ جاریہ کا ایک ڈونیشن باکس تو اپنے پاس ضرور ضرور حاصل کرے اور اس کو لگائے اپنے گھر کے قریب کسی بھی دکان پہ، شاپ پہ، اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کر کے پھر اس کو پہنچائے۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے وہ ڈونیشن باکس لے جانا ہے، لگا دینا، ذمہ داران سے رابطہ کرتے ہیں، پھر وہ خود ہی اس کو لے کر آئیں گے، لے کے جائیں گے، اور وہ پھر ان کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ آپ نے صرف یہ پیغام آگے تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، آسانی فرمائے۔ اب الحمدللہ آپ کے ٹرینر سر رضوان بھٹی صاحب آپ سے کچھ گزارشات کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، کلاس کا ایک اوور ویو دیں گے، اور امید ہے کہ آپ سب وابستہ رہیں گے۔ اور کوئی بھی سوال ہو، کوشچن ہو، جو ایسا ہو کہ واقعی میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، فیس بک پہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی کلاس ہر بدھ اور ہفتے کو ہوگی، رات 9 سے 11 کے درمیان۔ لازمی آپ ٹائم پر اپیئر ہو جائیں۔ ایک مہینے میں آپ کی 8 کلاسیں ہوں گی، 8 میں سے جس نے 2 کلاسیں اسکپ کر دیں اس کو ہم ایڈمیشن کینسل کر دیں گے، اس کا ایڈمیشن کینسل کر دیں گے، ایڈمیشن کینسل کر دیں گے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ہفتے میں 2 دن کلاس ہے، مہینے میں 8 کلاس ہے، ایک بدھ کے دن کلاس ہے، ایک ہفتے کے دن کلاس ہے۔ ہمیں حاضری 70 سے 80% چاہیے۔ آپ کے جو اسائنمنٹس ہیں وہ 80% سبمٹ ہونے چاہیے، آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ جب 3 چیزیں آپ کی پوری ہوں گی تو آپ سیلانی ویب اینڈ ایپ پروگرام کا حصہ رہیں گے اور آگے دوسرے مرحلے میں شامل ہوں گے۔ اگر کسی کی بھی ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم رہ گئی تو وہ ہمارے ساتھ ویب اینڈ ایپ کا حصہ نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھیں آپ۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ یہ 2 سے 2.5 مہینے ہر کلاس کو پراپر طریقے سے حاصل کریں، اور اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم آپ کو ریکارڈڈ ویڈیو سینڈ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ کوئی پروگرام ایسا ہوا کہ ہمیں لگا تو اس کی کوئی ایک آدھ ویڈیو آپ تک شیئر کر دی تو کر دی، ورنہ ادروائز ہم ویڈیو ریکارڈڈ شیئر نہیں کریں گے۔ جو کچھ ہوگا اس آن لائن کلاس میں ہوگا، تو آن لائن کلاس سے وابستہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ سر یار بھٹی صاحب خدا کا خوف کرو۔
السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ. اگر میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. جی، جیسا کہ ذیشان بھائی نے آپ کو بتا دیا ہوگا، میرا نام محمد رضوان بھٹی ہے. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. میرا نام محمد رضوان بھٹی ہے. میں سیلانی میں پچھلے 5 سال سے پڑھا رہا ہوں ڈفرینٹ کورسز کے اندر. آپ میں سے بہت سارے جانتے بھی ہوں گے اور کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے، کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے. سیلانی میں جتنے بھی مدارس کے کورس، مطلب جس نے بھی سیلانی سے سی او کا کورس کیا ہوا ہے، سرٹیفائڈ کمپیوٹر آپریٹر کا، الحمدللہ وہ میرے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے ڈفرینٹ مدارس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ، اور جو کورس آپ کے لیے ہم نے کیا ہے اسٹارٹ، یہ کورس ہم فزیکلس بھی کرواتے ہیں. تو اس گروپ کے اندر شاید کوئی نہ کوئی جانتا ہی ہوگا مجھے. اگر سیلانی سے وہ وابستہ ہے، اس نے یہاں پہ کوئی نہ کوئی کورس کیا ہوگا تو ڈیفینیٹ مجھے جانتا ہوگا. تو آواز، اگر ہماری طرف سے کبھی آواز کا ایشو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سب کے پاس ایشو آئے گا. اگر کسی ایک پرسن کے پاس ایشو آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے پاس نیٹ کا ایشو ہوگا، تو جس کی وجہ سے اس کے پاس آواز کلیئر نہیں جا رہی. اچھا. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے یہ کوشچن سے سوالات تھے کہ ہمیں ویب اینڈ موبائل کے لیے اپلائی کیا تھا اور ہم یہاں پہ یہ سرٹیفائڈ کمپیوٹر آپریٹر. یہ جو کورس ہے، اس کی بدولت ہی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، ویب اینڈ موبائل کا کورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو وہاں پہ بھی ملیں گی. یہاں پہ کروانے کا سی سی او کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو بیسک کانسیپٹ ہیں ان کو ہم کلیئر کر سکیں، تاکہ آگے آپ کو ویب اینڈ موبائل کے اندر وہ پرابلم فیس نہ کرنی پڑے، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت ایک نیو چیز ہوگی. ابھی آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ورڈ، ایم ایس ورڈ یوز کرنا جانتے ہوں گے، کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے. ہم بالکل بگنر سٹیج سے سٹارٹ کریں گے اور ایڈوانس تک جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کے جن کو تھوڑا سا ایم ایس ورڈ آتا ہے، ایک ان کو ریوائز بھی ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزیں جن کو نہیں آتی وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو اس کورس کے اندر جس طرح سے آپ کو بتایا، ہفتے میں آپ کی 2 کلاسز صبح کریں گی اور مہینے میں آپ کی 8 کلاسز. تو میں بھی ہم اس کو 2.5 منتھ تک کمپلیٹ کر دیں گے، جو ہمارا یہ سی سی او کورس ہے. پھر اس کے بعد ہمارا فائنل ایگزام ہوگا. فائنل ایگزام کے بعد ہم ویب اینڈ موبائل کی طرف موو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک آپ مجھے یہ ذرا تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے، آپ جس سٹی سے ابھی ہیں بلونگ کرتے ہیں، آپ اس سٹی کا نیم لکھ کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کس کس سٹی سے، کس کس شہر سے آپ لوگ ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہیں، کنیکٹ ہیں، تو اس کا ہمیں آئیڈیا ہو سکے. وائس، جی بالکل. سی سی او کی جو ڈگری ہے آپ کو الگ سے دی جائے گی، سیپریٹ ہوگی. سی سی او جو کلیئر کرے گا دین اس کو ہی ہم ویب موبائل کی طرف موو کریں گے. اس کی وجہ، مین ریزن یہ ہے کہ آپ جب سی سی او کلیئر ہو جائے گا آپ کا، تو بہت ساری چیزیں آپ کو پروگرامنگ میں سمجھنے میں ہیلپ کریں گی. ٹھیک ہے. اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کا سب سے پہلے ہم نے یہ سی سی او کورس اسٹارٹ کیا کہ آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں، جو بیسک نالج ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں، دین پھر ہم پروگرامنگ کی طرف جائیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے مدارس کے بچوں کے لیے ویب موبائل اسٹارٹ کیا تھا، لیکن بہت سارے یہ کورس تھوڑا سا اتنا ایزی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اتنا ایزی نہیں ہے. اس کے اندر یونیورسٹیز جو دوسرے بی اے کر رہے ہوتے ہیں، بی کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انڈرسٹینڈ کرنا پروگرامنگ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک ٹائم میں. تو پھر بھی ہم تو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کورس کو ڈیزائن کیا ہے.
سب چیزیں آپ کو بتا دی جائیں گی، اٹینڈنس کس طرح سے ہوگی، اسائنمنٹ کس طرح سے سبمٹ ہوں گے، کلاس پیٹرن کیا ہوگا، اے ٹو زیڈ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گی آج کی کلاس میں. کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے. کیونکہ میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ آپ کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آپ کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا تھا تو آپ یہاں پہ کلاس لائیو لے لیں. ٹھیک ہے، ہم بیسک کمپیوٹر کی نالج بھی اس کے کورس کے اندر کور کریں گے. اس کے علاوہ ہم ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، یہ تمام چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. انٹرنیٹ کے بارے میں، ای میلز وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزیں ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں، رول نمبر نیم سینڈ کر رہے ہیں. تو رول نمبر نیم ابھی سینڈ کر بھی دیں گے تو کوئی ایسا ایشو آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ابھی رول نمبر مینشن کر دیا، نیم مینشن کر دیا تو ہماری اٹینڈنس مارک ہو جائے گی. ہر کلاس کے اندر اٹینڈنس کا جو پیٹرن ہوگا ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں آن لائن کلاسز ہے. تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت اس کو پلان کی چیزیں جو آپ کو وقتاً وقتاً آپ کو پتہ چلتی رہیں گی. کلاسز آپ موبائل پہ لے سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے اسائنمنٹس ہوں گے وہ آپ موبائل پہ نہیں کر سکتے. ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ یہ سمجھ کے، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے مدارس کے جو کیا ابھی موبائل پہ لائیو ہوں گے. ٹھیک ہے، کلاس آپ موبائل پہ لے سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو والی بات نہیں. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی ہے تو میری تو یہی آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی ہے تو آپ لیپ ٹاپ یا پی سی پہ کلاس لیں، نوٹا کے موبائل پہ. ٹھیک ہے، تو جو آپ کے اسائنمنٹ اسائن کیے جائیں گے وہ آپ کو سسٹم پہ بنانے پڑیں گے، موبائل پہ آپ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، ایک لیمٹ تک آپ موبائل پہ کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ موبائل پہ کام نہیں کر سکیں گے. اوکے، آواز بالکل نہیں آ رہی. جس کو آواز بالکل بھی نہیں آ رہی تو مطلب اس کی طرف سے ایشو ہے، ہماری طرف سے کوئی ایسا ایشو والی بات نہیں ہے. تو ذیشان بھائی نے آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ میں کروں گا، ابھی جتنے اسٹوڈنٹس آج ہمیں لائیو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، کلاس کورس کے اینڈ تک بھی ہمارے پاس اتنے ہی اسٹوڈنٹس کنیکٹ رہیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سیلانی میں پچھلے 5 سے 6 سال سے سیلانی میں ڈفرینٹ کورسز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹیکنو کڈز ہو گیا، ویب موبائل ہو گیا، اسی طرح سے سی سی او ہو گیا. ٹھیک ہے، اور سی سی او کے اندر ہمارے پاس آن سائٹ اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جو کالج، یونیورسٹیز اور اسکولس کے ہوتے ہیں، مدارس کے. ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی یہاں سیلانی کے اندر مدارس کے اسپیشل جو سی سی او کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آلریڈی میں ہی ان سب کو لیڈ کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ میں سے کچھ جانتے ہوں گے، کوئی آپ کا دوست، کزن جس نے سیلانی سے پڑھا ہے مدارس والے سیکشن سے، یا ویسے ہی سی سی او کورس کیا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹ مجھے جانتا ہوگا. لیکن ایک مدارس کے اندر بچوں کے اندر یہ چیز بہت ہے کہ شروع میں وہ بہت جذباتی ہو کے آ جاتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے یار، فری آف کاسٹ کورس ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وقتاً وقتاً کیا ہوتا ہے، ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کیا کرتے ہیں، اسکپ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکپ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی پریکٹس نہیں کر رہے. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، آپ کو چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. تو جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دیا جائے آپ نے وہ آن دا ٹائم سبمٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ لوگ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ذیشان بھائی مجھے بتا رہے تھے، لیکن ہم اپنا بھی ایک پرسنل واٹس ایپ گروپ بنائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ کیا یار، پہلے ہی آلریڈی 2-3 گروپ بنے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، جو واٹس ایپ گروپ اب ہم بنائیں گے اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس کا پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کون سے اسٹوڈنٹس کنیکٹیڈ ہیں. ورنہ تو دوسرے جو گروپس ہیں جہاں سے آپ کو انفارمیشن ملتی تھی اس کے اندر تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، بٹ ہم ایک الگ سے جو ہماری کلاس کا اس کورس کا کیا ہوگا، گروپ ہوگا. اس گروپ کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی
اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، فار ایگزامپل آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا گیا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا کوئی آپ کو کمانڈس کے بارے میں بتایا گیا، ٹولز کے بارے میں بتایا گیا، وہ آپ کے پاس شو نہیں ہو رہا، یا کوئی پرابلم آپ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ اس کیا کر سکتے ہیں، اس گروپ کے اندر سوالات اور جوابات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی دوسری آپ نے کوئی پوسٹ شیئر نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کوڈ سے ریلیٹڈ آپ وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں، ان ریلیٹڈ کوئی آپ نے پوسٹ سینڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کی پوسٹ وغیرہ سینڈ کرے گا اس کو ہم ریموو کر دیں گے. کلاس کے اندر جو کلاس کا گروپ ہوگا واٹس ایپ کا، اس کے اندر آپ نے جو آپ کا کورس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہوگا بس اسی کے بارے میں آپ کیا کریں گے، سوالات کر سکتے ہیں. اچھا، وہ گروپ اوپن ہوگا. باقی گروپ کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ایڈمن لگا ہوا ہے کہ جسٹ ایڈمن ہی پوسٹ کر سکتا ہے اور دوسرا کوئی بھی پوسٹ نہیں کر سکتا. ہمارا جو گروپ ہوگا وہ آن گروپ، مطلب آن گروپ ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی بھی میسج کر سکتا ہے اور اس کا کوئی بھی آنسر دے سکتا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں آپ کے جیسے ہی آپ نے کوئی میسج کیا اور میں اس کا فوراً سے رپلائی کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، آج میں جیسے کہ کلاس روم کا کوڈ آپ کو کہوں گا، کلاس روم جوائن کرنا ہے، آپ کو ایک ویڈیو کا لنک دے دیا جائے گا، اس ویڈیو کے تھرو آپ دیکھ کے کلاس روم جوائن کرنا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ کر دے گا. جس کو پتا ہوگا اس سوال کا جواب تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ لوگوں کا ٹائم بھی سیف ہوگا. تو میں تو یہی امید کروں گا کہ آج جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کورس کے اینڈ میں بھی ہمارے پاس اتنے ہی اسٹوڈنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ایم ایس ورڈ کے اوپر کام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو بہت ڈیپ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو بتایا کہ جیسے کہ ہم اس کو بگنر سے سٹارٹ کر کے ایڈوانس تک لے کے جائیں گے، اے ٹو زیڈ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ساتھ رہا تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. تو ہمارا ایک تو آپ کو میں نے بتا دیا واٹس ایپ کا گروپ. ٹھیک ہے، اس کا لنک آپ کو کہاں پہ ملے گا، اس کا لنک ہم آپ کو گوگل کلاس روم میں دیں گے. کہاں پہ دیں گے، کہاں پہ پرووائڈ کریں گے، گوگل کلاس روم کے اندر. آپ میں سے کچھ کو پتا ہوگا گوگل کلاس روم کا اور کچھ کو نہیں پتا ہوگا. کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے، سب کی جی میل کی آئی ڈی تو بنی ہوگی. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوگا جس کی جی میل کی آئی ڈی نہیں ہے. اگر جی میل کی آئی ڈی نہیں ہے تو آپ وہ بنا لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کسی دوست سے بھی پوچھ کے بنا سکتے ہیں اور خود بھی آپ بنا سکتے ہیں. سب کی جی میل کی آئی ڈی ہونی چاہیے. آپ کو کلاس روم کا ایک کوڈ شو کیا جائے گا، اس کے تھرو آپ کلاس روم جوائن کر سکتے ہیں. وہیں پہ تمام کورس سے ریلیٹڈ جتنا بھی مٹیریل ہوگا، ٹھیک ہے، جتنے بھی نوٹس ہوں گے وہ وہیں پہ آپ کو شیئر کیے جائیں گے. واٹس ایپ کا گروپ بھی وہیں پہ آپ کو دیا جائے گا، اسائنمنٹ بھی وہیں پہ آپ کو اسائن کیے جائیں گے، اور آپ کو اسائنمنٹ بھی وہیں پہ کیا کرنے ہوں گے، سبمٹ کرنے ہوں گے. کلیئر؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے، اگر کسی کی جی میل کی آئی ڈی نہیں ہے وہ جی میل کی آئی ڈی بنا لیں. ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ آپ جس آئی ڈی سے آج کلاس روم جوائن کریں گے، کورس کے اینڈ تک آپ کی وہی آئی ڈی رہے گی. اگر کوئی اپنی آئی ڈی بھول جائے گا، پاسورڈ بھول جاتا ہے یا ای میل ایڈریس بھول جاتا ہے، بھولنے والی تو چیز ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ بھول جاتے ہو، تو آپ کیا کریں، اگر آپ کو یاد نہیں رہتی تو آپ کسی نوٹ بک پہ لکھ لیں، موبائل میں کسی نوٹ میں لکھ دیں، کہیں نہ کہیں آپ وہاں لکھ کے رکھیں تاکہ اگر آپ بھول بھی جائیں تو وہاں سے آپ دیکھ کے اس کو ٹائپ کر سکیں. جو کلاس روم ہوگا وہ ہمارے پاس آج کی کلاس، نیکسٹ کلاس اور نیکسٹ تھرسڈے کو ہم وہاں سے کلاس روم کو آف کر دیں گے. مطلب کہ 2 کلاسز کے بعد کلاس روم کوئی بھی جوائن نہیں کر سکے گا. 2 کلاسز کے بعد کلاس روم کوئی بھی جوائن نہیں کر سکے گا. تو یہ سب چیزیں کلاس روم جیسے ہی آپ جوائن کریں گے، کیسے جوائن ہوگا اس کا بھی آپ کو میں پیٹرن بتا دوں گا، اس کا بھی طریقہ کار بتا دوں گا. اے ٹو زیڈ ہم چیزوں کو دیکھیں گے، بہت اسموتھلی سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھ سکتے ہیں. پوچھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ 1 دفعہ نہیں، آپ 10 دفعہ پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بس جان کے آپ پوچھتے رہیں. ایک چیز آپ کو اگر کلیئر ہو گئی ہے تو آپ اس کے اگین کویشچن کرتے رہیں، سر سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے،
ہم کوشش کریں گے جو ہماری یہ ریکارڈ کلاس ہے یہ فیس بک پہ سیو رہے، تاکہ اگر کوئی کسی کو ایشو آتا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، ریکارڈنگ کلاس سے دیکھ سکے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے لیے کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بہتر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، جتنا میرے سے ہوگا میں آپ کو اتنا اسکلس پرووائڈ کروں گا. ٹھیک ہے، اب آپ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو چیزیں ہم آپ کو دیں گے، اسائنمنٹ دیں گے، وہ تو آپ کو کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ ہمیں بنا کے سینڈ کریں گے تو بہت اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں. تو جی انشاءاللہ تعالیٰ سر صحیح. تو کمنٹس، اگر آپ کسی ایک پرسن کے پاس وائس کا ایشو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری طرف سے ایک چیز میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں، ہماری طرف سے اگر وائس کا یا ویڈیو کا ایشو ہوگا تو تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس لائیو ہیں ان سب کے پاس ایشو آئے گا. اگر کسی ایک دو اسٹوڈنٹس کے پاس ایشو آتا ہے تو اس کا مطلب کہ ان کا کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے. اوکے، ہم اس کورس کے اندر ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ دیکھیں گے. ورڈ کے اندر ہم اردو ٹائپنگ بھی دیکھیں گے. میں پھر آپ سے ایک ہی بات کروں گا کہ آپ میں سے کچھ ہوں گے، کچھ نہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو ایم ایس ورڈ یوز کرتے ہیں یا کرنا آتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے آتا ہے تو یار چھوڑ دو یار. ان کا فوکس نہ ہو. فوکس جب آپ کی کلاس ہو، جس طرح سے اور ہفتے کو آپ کی کلاس ہوتی ہے 9 to 11، تمام جب آپ کلاس لینے بیٹھیں تو آپ کا جو یہ مائنڈ ہے بالکل فریش، ریلیکس ہونا چاہیے. تمام کانسنٹریٹ آپ کا اسکرین کی طرف ہونا چاہیے، کلاس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف آپ کا بالکل دھیان ہونا چاہیے. اگر آپ کا فوکس ہوگا تو آپ کو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، کھانا کھانا ہے یا یہ وہ بہت ساری چیزیں. میں نے تو یہی تھا کہ مدارس جو کراچی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہم آن سائٹ کروائیں، لیکن میں نے بھی ان سے کہا کہ نہیں یار آن لائن، کیونکہ بہت سارے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مدارس کے اسٹوڈنٹس جتنے بھی سیلانی سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں یا پاس آؤٹ نہیں بھی ہوئے، میں نے ان کو نکال دیا یا فیل کر دیا. تو سب میرے سے ہی پڑھ کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر کراچی سے ہیں تو کراچی کے کوئی ایسا مدارس نہیں ہوگا جہاں سے اسٹوڈنٹ جہاں پہ میرے پاس پڑھنے نہ آیا ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کے مدارس میں اگر کراچی سے آپ تعلق رکھتے ہیں کسی مدارس سے، تو کوئی نہ کوئی آپ کے مدارس سے کوئی نہ کوئی یہاں پہ لازمی پڑھنے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ویسے تو میں بہت زیادہ فیمس ہوں مدارس کے اسٹوڈنٹس میں. ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کیوں فیمس ہوں. ٹھیک ہے، تو گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے یار، بالکل بھی نہیں گھبرانا. بہت ریلیکس ہو کے ہم پڑھیں گے، لیکن آپ کا جو کانسنٹریٹ ہے، فوکس ہے، وہ ہماری طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جتنی ہم آپ کے اوپر ایفرٹ لگا رہے ہیں تو ہمیں اگر آؤٹ پٹ نہیں ملے گا تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہم اس کے اندر سیکھیں گے. جی بالکل، آپ گوگل کلاس روم پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، جی میل کی آئی ڈی آپ سب کی بنی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے، تو اس لیے میں اس کو بنانا نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، ویسے جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مدارس کی کلاسز آن سائٹ تو یہ تمام چیزیں میں خود کر کے دکھا رہا ہوتا ہوں، لیکن آئی ہوپ کہ اگر آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کو آتی ہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوگا اور مقابلہ اور چیزیں بہت زیادہ ہوں گی، بہت ٹف ہوں گی. تو اس لیے ہم جو چیزیں ہوں گی بس اسی کو ہم کور کریں گے. گوگل کلاس روم کا میں کوڈ آپ کو شیئر کروں گا کچھ دیر کے بعد. ٹھیک ہے، یہیں پہ لائیو کلاس کے اندر، اور آپ کو اس کا پیٹرن بھی بتا دوں گا کس طرح سے آپ گوگل کلاس روم جوائن کریں گے. ٹھیک ہو گیا، اور جیسے ہی آپ گوگل کلاس روم جوائن کریں گے وہاں پہ آپ کے پاس کیا واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ہوگا. کلاس روم کے اندر آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ کا لنک ہوگا جس کو آپ نے جوائن کرنا ہوگا. پھر وہی بات کہ اس گروپ کے اندر ہم
कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। उसके अंदर कोई दूसरी हम बात नहीं करेंगे, जैसे कोई टॉपिक है और आज अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, अगर आप कोई फाइल सबमिट कर रहे हैं, तो इस तरह की अगर कोई आपकी क्यूरी होगी तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वो व्हाट्सएप का ग्रुप जो होगा वो ओपन होगा, कोई भी मैसेज कर सकता है, कोई भी सवाल कर सकता है, और उस सवाल का आंसर भी कोई भी दे सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने उसका आंसर दे दिया तो उसको बार बार रिपीट नहीं कीजिएगा, और आंसर वही स्टूडेंट दे जिसको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल 100% क्लियर हो। 100% नहीं भी है तो उसको पता है कि ये काम ऐसे हो जाएगा, तो वो भी उसको आंसर दे सकता है। हम देखेंगे जो हमारा वेब एंड मोबाइल का कोर्स है वो हम किस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर उसके थ्रू आउट हम आगे की तरफ मूव होंगे। मदारिस का SMIT हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मदारिस के स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। वैसे भी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं लेकिन वो ऑलराउंडर होती है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इस कोर्स को, ठीक है, स्पेशली मदारिस और उलमा कराम के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो हम अपने कोर्स पे आते हैं। हम सबसे पहले वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देखेंगे। वर्ड जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, हम उर्दू टाइपिंग, आप में से बहुत सारे होंगे जो उर्दू टाइपिंग करना जानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इन पेज पे उर्दू टाइप करते हैं, तो हम ये सब काम वर्ड के अंदर ही करेंगे। वर्ड क्यों हम यूज़ करते हैं, किस लिए वर्ड है, ठीक है, ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से समझनी है। इसी पैटर्न को लेके ना, वर्ड को लेके ही वेबसाइट को बनाया गया है, वर्ड वेबसाइट के बारे में सोचा गया है, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग में आएंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी नज़र आएंगी। वहाँ पे फिर आप उस चीज़ों को बहुत जल्दी से पिकअप कर सकोगे अगर अभी आप ये तमाम चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। तो वर्ड के अंदर कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, लिखने से रिलेटेड कोई भी काम है, वो उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, आप बाआसानी MS वर्ड के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। लिखने से रिलेटेड कोई भी काम है, टाइप करने से रिलेटेड कोई भी काम है, वो आप बाआसानी वर्ड के ऊपर, MS वर्ड के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, आप कहीं पे भी चले जाएं, अब MS ऑफिस की बात अक्सर आप में से बेशतर लोग, आप नहीं, हम जैसे भी, ठीक है, जो कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में पढ़े होते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, और उनकी जो CV होती है, CV के अंदर एक चीज़ लाजमी मेंशन की होती है, क्या, स्किल्स के अंदर MS ऑफिस। 50% ऐसे पीपल्स होते हैं जिनको MS ऑफिस का M का मतलब ही नहीं पता होता कि MS ऑफिस क्यों, MS क्या है, ठीक है। अगर आप किसी को पता भी है तो आप थोड़ा सा उसको डीप चले कि MS ऑफिस, अच्छा MS ऑफिस के अंदर क्या क्या आ जाता है, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं उसके, नहीं पता होगा, ठीक है। अगर चलो वर्ड में उसके तो कुछ चीज़ें पूछ ली या प्रैक्टिकल करने के लिए बिठा दिया, तो क्या आंसर आता है कि सर आपने तो मुझे CV बनाना देखिए वर्ड के ऊपर, इस तरह क्या, और इसके अलावा हमने कोई काम ही नहीं किया। भाई कैसी बातें कर रहे हो, CV बनाना, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना तो आपको आता है, शुरू से लेके अभी तक आपने किया है, लिखा ही तो है। हम MS वर्ड के अंदर लिखने की तरफ इतना फोकस नहीं होगा, उसका लेआउट और उसके कमांड्स के ऊपर फोकस होगा, कौन सी चीज़ किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए, वो हम समझेंगे। अगर वो हमें समझ में आ गया तो हमें काम करने में कोई मसला नहीं, किसी भी चीज़ का हम लेआउट आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं, कहीं पे भी आप चले, आपने भी कभी ना कभी जॉब के लिए अगर आप में से किसी ने अप्लाई किया होगा तो स्किल्स में MS ऑफिस मेंशन कर देते हैं। भाई क्यों ऐसा करते हो, जो चीज़ नहीं आती वो क्यों मेंशन कर रहे हो, जो चीज़ नहीं आती वो क्यों मेंशन कर रहे हो।
اگر کوئی میرے پاس آتا نا انٹرویو دینے کے لیے، تو میں تو اس سے اے ٹو زیڈ چیزیں پوچھتا ہوں. بھائی جب آپ نے مینشن کیا ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے. ٹھیک ہے، 100% نہیں تو ایٹ لیسٹ 90% تو آپ کو آتی ہے نا. تو آتی ہے تو پھر مجھے اس کے آنسر بتا دو. اگر کسی سے آپ پوچھ لو لائن سپیسنگ، پیراگراف سپیسنگ کیا ہوتی ہے، کس پرپس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نہیں بتا پائیں گے. ٹھیک ہے، ٹیبل کا کچھ پوچھ لیں، پیج بریک، سیکشن بریک کا پوچھ لیں، نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے، کیا پتا ہوگا واٹر مارک کس طرح سے لگانا ہے، بارڈر کس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہو، اور لکھ کیسے سکتے ہو بولڈ اٹیلک. یہ چیزیں تو بچوں کو بھی آتی ہیں آج کے ٹائم میں. ٹھیک ہے، جب آپ کورس کر رہے ہو تو کورس کی نوعیت کو آپ سمجھیں کہ آپ کورس کر رہے ہیں. کورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی دوسرا کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتا سکو، اس کو گائیڈ کر سکو کہ یہ کام ایسے ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہے، اگر تم یہ کام اس طرح سے کرتے تو یہ جلدی ہو جاتا ہے، یہ تم نے غلط پیٹرن یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہیں. جب آپ کو چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو آپ کام کیسے کریں گے؟ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ آپ یہاں پہ کام کیسے کریں گے؟ چیزوں کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں گے. آپ کمانڈس کے بارے میں سمجھیں گے، کس کمانڈ کا کیا پرپس ہے. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کسی کو بھی آسانی سے گائیڈ کر سکتے ہیں. جب آپ گائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ مجھے یہ چیز 100% آتی ہے، کیونکہ میں دوسرے انسان کو یہ سمجھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو ایم ایس ورڈ آتا ہوگا، بٹ یہاں پہ ہم بہت ڈیپ میں چیزوں کو سیکھیں گے. آپ لوگوں نے کوئی بھی کلاس مس نہیں کرنی. اگر آپ مس کریں گے آپ کا ہی لاس ہوگا، میرا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کیا ہوا ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جب آپ کا ایم ایس آفس کا ٹیسٹ ہوگا آپ ٹیسٹ دیں گے، جو ٹیسٹ میں پاس ہوں گے انہیں کو ہم ویب اینڈ موبائل میں موو کریں گے. ٹھیک ہے، اور ایسا میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی آپ میں سے ہو یا آپ جانتے ہیں تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میرا کیا ہوتا ہے، جو میرے مدارس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو میں خود، یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے ویب اینڈ موبائل کا، جیسے کہ سی سی او کا کورس ہے، وہ اسپیشلی ہم نے مدارس کے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے. ویسے تو ایس ایم آئی ٹی کے اندر بہت سارے کورسز ہوتے ہیں بیسک سے ایڈوانس تک، لیکن ہر کورس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ دینے کے بعد آپ اگر کلیئر کرتے ہیں تو آپ سیٹ آپ کی ریورس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سیٹ مل جاتی ہے. بٹ مدارس کے اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کے بارے میں نالج نہیں ہوتا، تو ہم نے کیا کیا کہ اسپیشل مدارس کے لیے سی سی او کا کورس بھی اناؤنس کیا، کرتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے 4 سال سے. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں مدارس کے جو پاس آؤٹ ہو کے یہاں سے گزر جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی آپ گرافک ڈیزائننگ میں ہیں، وہ بھی گرافک ڈیزائننگ کر کے اچھی فیلڈ میں ہیں اور اچھی جاب پہ ہیں، اچھے پیسے ارن کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہوگا. میں کلیئر سی ایک بات کر دوں، ہمارا جو پاسنگ کرائٹیریا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 70%. کیا 70%؟ اگر آپ کے 69 یا 68% بھی آتے ہیں تو فیل کر دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے، 70% کرائٹیریا جو آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی، کروائی جائیں گی، اسی سے ریلیٹڈ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے. پریکٹس، اگر آپ کو جو اسائنمنٹ دیے جائیں گے، اگر وہ آپ اسائنمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں کلیئر ہوں گی. اگر یہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی آپ کو پروگرامنگ سمجھنے میں آسانی رہیں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے اسپیشل آپ مدارس کے اسٹوڈنٹس اور علماء کرام کے لیے ویب اینڈ موبائل کا کورس سٹارٹ کیا. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ہم نے یہ سی سی او کا کورس ساتھ کیا کر دیا، ایڈ آنس کر دیا، تاکہ جن اسٹوڈنٹس کو مطلب کہ ورڈس ایم ایس آفس کے بارے میں نالج ہے ایک وہ ریوائز ہو جائے، جن کو نہیں پتا وہ سیکھ لیں تاکہ ان کو ویب اینڈ موبائل میں پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے ہیں کہ ویب اینڈ موبائل سیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر کسی کا مائنڈ لیول الگ ہوتا ہے، اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگ کا انٹرسٹ ہوگا اس چیز کے اندر تو ڈیفینیٹ آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو آپ کو وہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی. آپ 10 گھنٹے بھی اس کے اوپر لگا دیں گے, آپ کو آن دا اسپاٹ سمجھ میں آ جائے گی, بعد میں آپ بھول جاؤ گے. ٹھیک ہے. پہلا کام اپنا گول سیٹ کرو کہ آپ کو 1 سال کے بعد, مطلب اگر آپ اس کورس کو مطلب سی سی او ہاٹ ویب موبائل کو کر لیتے تو 1 سال کے بعد آپ کو کس اسٹیج پہ ہونا چاہیے. یہ آج کی ڈیٹ آپ نے مینشن کر لینی, لکھ لینی کہیں پہ, اور اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں نے یہ کورس کو اسکپ نہیں کرنا, اور 1 سال کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسی اسٹیج پہ ہوں گا کہ میں بہت اچھے ارننگ کر رہا ہوں گا. یہ مدارس آئی ٹی کی فیلڈ جتنی اچھی آپ لوگوں کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے اس لیے اچھی ہے کہ اگر آپ کہیں پہ امامت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں, کہیں پہ آپ کچھ بھی سپارہ پڑھا رہے ہیں, تو اگر آپ جاب پہ ہوں گے تو وہاں سے آنا اور جانا بہت مشکل ہوگا. کوئی آپ کا آفس کمپنی والے اس طرح سے ریلیکسیشن نہیں دیں گے کہ آپ نماز پڑھاتے ہیں تو آپ جا کے نماز پڑھا لیں, آپ کو ہم 1 گھنٹہ فری کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کورس کر لیتے تو آپ فری لانسنگ مطلب گھر بیٹھے کہیں پہ بھی آپ آرام سے پیسے کما سکتے ہیں, جس سے آپ کیا ہوگا کہ آپ اچھے سے دین کی خدمت کر پائیں گے. ابھی بھی آپ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, آپ کی بدولت ہی چل رہا ہے سب چیزیں. لیکن اس سے کیا ہوگا, آپ اور اچھے سے خدمت کر پائیں گے. آپ لوگوں کو کروانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ آپ بھی مدارس کے اسٹوڈنٹس بھی آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. اگر آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ لوگوں نے اپنا انٹرسٹ نہیں پیدا کیا, آئی ٹی کی فیلڈ کو نہیں سمجھا, آئی ٹی کی اسکلز نہیں حاصل کی, تو آگے کچھ سال کے بعد آپ کو بہت پرابلم فیس کرنی پڑے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ میں کتنا ہی پرابلم ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جن کو آئی ٹی کے بارے میں نالج تھا, اویئرنیس تھی, انہوں نے کیا کیا, آن لائن سیل کرنا شروع کر دی, آن لائن سروس دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے. آن لائن ٹیچنگ دینا شروع کر دی, آن لائن پڑھانا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. یہ تمام, اب جس کو نہیں پتا آن لائن کیا ہے, آئی ٹی کیا ہے, سسٹم کیا ہے, لیپ ٹاپ کیا ہے, تو ان کے لیے کتنی پرابلم ہوئی ہوگی, آپ یہ سوچ سکتے ہیں. بالکل. کلاس روم کا پاسورڈ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایم ایس ورڈ کے اندر, ٹھیک ہے, ہم لکھنے سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں بآسانی. ایون کہ ہم ایم ایس ورڈ کے اوپر کوئی بھی انویٹیشن کارڈ بنانا ہو, کوئی بھی ٹائم ٹیبل بنانا ہو, کوئی بھی ہم نے پیپر بنانا ہو, کوئی بھی ہمیں نوٹیفیکیشن, اگر آپ گورنمنٹ کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں اکثر شیئر ہوتے ہیں, وہ بھی ایم ایس ورڈ کے اوپر بنتے ہیں. اب آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, کسی بھی جگہ پہ, ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو کویشچن ہوتا ہے نا, جاب کے لیے اگر آپ جاتے ہو, سب سے پہلا جو کویشچن آپ سے کیا جاتا ہے وہ آپ سے یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایم ایس آفس آتا ہے یا نہیں. سب سے پہلا کویشچن. اگر آپ گورنمنٹ کے لیے بھی اپلائی کرتے ہو تو وہاں پہ بھی وہ آپ سے ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر وہ آپ سے ایگزامز لیتے ہیں, تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ یہ دیکھیں, 19 میں یہ آیا تھا, ٹھیک ہے, 21 ہے, ابھی 23 ہے, تو ابھی تک اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہی ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. تو یہ سب چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی. تو ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوگا, تو اس لیے ہم بہت ساری مختصر باتیں کیا کریں گے آن دا اسپاٹ. جو ہمارا ٹاپکس ہے زیادہ فوکس ہم وہیں پہ رکھیں گے, دین پھر بھی کسی کا کوئی بھی کیوری ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. تو ورڈ لکھنے سے ریلیٹڈ جو بھی کام آپ ہے وہ ایم ایس ورڈ کے اوپر کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ سی وی بنانی ہو, لیٹر آپ نے کریٹ کرنا ہو, کور لیٹر بنانا ہو, کوئی بھی نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہو, کوئی بھی آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے, کوئی بھی آپ نے پیپر بنانا ہے, کوئی بھی آپ نے مقالہ جات بنانے ہیں, سب کام آپ, اگر آپ نے کوئی بک کمپوز کرنی ہے وہ بھی آپ
ایم ایس ورڈ کے اوپر کر سکتے ہیں. انویٹیشن اگر آپ نے بنانا ہے وہ بھی آپ ایم ایس ورڈ کے اوپر کر سکتے ہیں. آپ نے اسٹوڈنٹس آئی ڈی کارڈ بنانا ہے وہ بھی آپ ایم ایس ورڈ کے اوپر کر سکتے ہیں. کوئی کارٹون بنانا ہے وہ بھی آپ ایم ایس ورڈ کے اوپر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ورڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایم ایس آفس, یہ ورڈ ایم ایس آفس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم جب بھی انسٹال کرتے ہیں ہم ایم ایس آفس انسٹال کرتے ہیں. ایم ایس آفس کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ ورژنز آتے ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ ورژنز, واٹ از ورژنز, ورژنز کیا ہوتے ہیں؟ ورژنز نہیں معلوم. ایسا نہیں ہے, آپ سب کو معلوم ہے, آپ سب کو معلوم ہے. ایسا میں نے آپ کو کہا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم, آپ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اب اس ورژن کو ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سب کے پاس موبائلس ہیں, ایسے ہی ہے, ونڈوز بھی, آپ سسٹم لیپ ٹاپ بھی ہے. تو آپ کے پاس موبائل میں کچھ دنوں کے بعد کیا آ جاتا ہے, فیس بک کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, کیا کرو اس کو اپ ڈیٹ کرو. کیوں اپ ڈیٹ کرو؟ کیونکہ انہوں نے اس ورژنس کے اندر کچھ چینجنگ کر کے ایک نیو ورژنس کریٹ کیا. ورژنس اپ ڈیٹ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو آلٹر ورژنز ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بگز ہوتے ہیں, ان کو وہ سولو کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیچر ایڈ کر کے وہ کیا کرتے ہیں, اپنا نیو ورژن ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہو واٹس ایپ کے اندر اکثر کچھ دنوں کے بعد آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے, اپڈیٹس آ جاتی ہے. اپڈیٹس کرتے ہو تو اس کا تھوڑا سا پیٹرن, کچھ آپشن آپ کے پاس مزید آپشنز میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ اس کا ورژن اپڈیٹ کرتے ہو. ورژنس اس لیے بنائے جاتے ہیں, اس لیے بنتے ہیں کہ جو آلریڈی ورژن ہے اس کے اندر کوئی بگس, ٹھیک ہے, جو بگس ہوتے ہیں ان کو وہ سولو کرتے ہیں, اور دین اس کے ساتھ نیو فیچر ڈیزائن کر کے وہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایم ایس آفس کے اندر بھی ڈفرینٹ ورژنس ہیں. ٹھیک ہے. جب ایم ایس آفس لانچ ہوا تھا اونلی ورڈ اور ایکسل تھا. ٹھیک ہے. اور ورڈ کے اندر اتنی جو کمانڈز آج ہم دیکھیں گے اتنی کمانڈز نہیں تھی. کچھ چند کمانڈ تھے جو لکھ سکتے تھے, آپ بولڈ کر سکتے تھے, اس طرح کے, یہ پیج بریک, سیکشن بریک. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں نہیں تھی, یہ تمام چیزیں نہیں تھی. شیپس میں بھی اس طرح کے, پکچر کے اندر اس طرح کی آپشن نہیں تھے. تو کیا ہوا, ورژنز اپڈیٹ کیے گئے. 2000 ہمارے پاس جو ایم ایس آفس کے اندر ورژنز ہوتے ہیں وہ 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 اور 2023. اور ایک اس کے علاوہ ہوتا ہے آفس 365. جو آفس 365 ہے یہ پروفیشنل لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ ورژن بھی جو لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آفس 365 آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, پرچیز کرنا پڑتا ہے. باقی بھی جتنے بھی آپ کو ورژنس بتائیں یہ بھی پرچیز کرنے پڑتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جتنے بھی ہم ونڈو بھی یوز کرتے ہیں, ونڈو بھی پرچیز کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم جتنے بھی سسٹم میں, ہمارے سسٹم میں لیپ ٹاپ میں ونڈوز ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوئی ہوتی ہے پائلٹ. ٹھیک ہے. مینس کے کریک ورژنس, نوٹا کہ پے کیا ہوتا ہے, ہم کریک ورژن یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم پے کی بات کریں تو پے اس کے بعد ڈالر میں پے کرنا پڑتا ہے, اور ہماری ونڈو تو پھر آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ونڈوز بھی جو ہے وہ پائلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو پتہ ہوگا تو اچھی بات ہے, تاکہ آپ لوگوں کو جتنا پتہ ہوگا آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ اتنا ہی گروتھ کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم ایم ایس آفس بھی کیا کریں گے, کریک ورژنس ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم پرچیز کرتے ہیں تو وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے, تو اس لیے
ہم جتنے بھی سافٹ ویئر میکسیمم جتنے بھی سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں سب کریک ورژن ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ورژن 2000 2003 2007 2010 2013 2016 2019 2021 2023 اور آفس 365. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایم ایس آفس کا کوئی ادر ورژن نہیں ہے, یہی ورژن ہے. لیکن ایک چیز, اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں چلے جاؤ, کسی بھی انڈسٹری میں چلے جاؤ, کسی بھی فرم میں چلے جاؤ یا کسی بھی ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جاؤ, وہاں پہ آپ کو ایم ایس آفس 2007-10 ہی نظر آئیں گے. آپ لوگ اس چیز سے اتفاق بھی کرو گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں پہ گئے ہوں گے تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 2007-10-13 آپ کو لیٹسٹ ورژن نظر نہیں آئے گا. بٹ ہم موبائل کے اندر, موبائل میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہے ہم اس چیز کو فوراً سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جسٹ اپڈیٹ پہ کلک کرنا ہوتا ہے, وہ پیچھے آپ کے بیک گراؤنڈ پہ اپڈیٹ کر کے ہمیں دے دیتا ہے. لیکن سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو ان انسٹال کر کے اگین انسٹال کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ موبائل جتنے بھی آپ ایپس دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس فری ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کے پاس کیا آ جاتے ہیں, نوٹیفیکیشن وغیرہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں اور اس کو آپ ایزی سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جاؤ 2010, 7 اور 13 ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ 16, 19 اور 18 آ گئے. اچھا, زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ 2010 کو اور 2019 کو ہم کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, ایسا نہیں ہے. کچھ فیچرز نیو ایڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چند فیچرز نیو ایڈ ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ پورے کا پورا ہی لے آؤٹ چینج ہوتا ہے, پورے فیچر چینج ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ چند فیچرز وہ ایڈ کر کے نیو ورژن اور بگز جو ہوتے ہیں ان کو سولو کر کے وہ نیو ورژن لانچ کر دیتے ہیں. تو ہم 2016, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا ورژن ہے. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں, آپ سب کے سسٹم میں ایم ایس آفس انسٹال ہے؟ کریک ورژن سے مراد یہ ہے کہ ہم جگاڑ جسے ہم کہتے ہیں, آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, جگاڑ طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں, ہماری جو ونڈو ہے یہ بھی ہم پائلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, کریک ورژن یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کریک مطلب کہ اس چیز کو وہ کیا کر سکتے ہیں, ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں, کریک وغیرہ انسٹال نہ ہو, ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی بگز کا مطلب کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی فیچر صحیح سے کام ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا تو وہ بگز ہوتے ہیں. اچھا, جس کے پاس نہیں انسٹال وہ انسٹال کر لیں, ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس ایم ایس آفس انسٹال نہیں ہے انسٹال کر لیں, کیونکہ اگر وہی نہیں انسٹال ہوگا, ٹھیک ہے, جو ہم نے اختیار چلانا سیکھنا ہے وہی نہیں ہوگا تو ہم کس طرح سے چلا سکیں گے. تو ایم ایس آفس آپ کیا کریں, ڈاؤن لوڈ کر کے اور انسٹال کر لیں. ایم ایس آفس کا سیٹ اپ میں آپ کو کلاس روم میں بھی دے دوں گا. ایم ایس آفس کا سیٹ اپ اور لنک ویڈیو جو بنائی ہوئی ہے میں نے وہ میں آپ کو کلاس روم میں بھی پرووائڈ کر دوں گا. آپ وہاں سے کلاس روم سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہو. اور دوسری ایک ہماری ویب سائٹ ہے جو سب کو شاید آپ میں سے کچھ کو پتہ ہوگی اور کچھ کو نہیں پتہ ہوگی, ٹھیک ہے. ایک وہ ویب سائٹ ہے گیٹ انٹو پی سی, گیٹ انٹو پی سی. وہاں سے آپ جو بھی سافٹ ویئر آپ کو چاہیے ہو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں. وہاں پہ پراپر ایک ویڈیو بھی بنا کے سیٹ دی ہوتی ہے, آپ اس ویڈیو سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. موبائل پلے اسٹور سے تو کوئی بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا بیٹا. پلے اسٹور موبائل پہ تو ہم اسائنمنٹ نہیں کریں گے, موبائل پہ ہم اسائنمنٹ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں
موبائل پہ اسائنمنٹ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر کسی کوئی موبائل پہ کلاس لے رہا ہے تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی شروع کی کلاسز آپ موبائل پہ لے کے اسائنمنٹ بھی کر لیں گے, لیکن جیسے جیسے ہم آگے کی طرف موو ہوتے رہیں گے چیزیں بہت مشکل ہوتی رہیں گی. گیٹ انٹو پی سی, گیٹ انٹو پی سی. جی تو کوشش یہ کیجیے گا کہ 2013 یا 16 آپ کے سسٹم میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی یہاں پہ 16 یا 13 یا 19 ہوگا, دیکھ لیں گے. کوئی آپ نے گھبرانا نہیں کہ میرے پاس 19 ہے اور ہم یہاں پہ آپ کو 13 یا 16 کروا رہے ہیں. جسٹ آپ کا جو فوکس ہو وہ انٹرفیس کمانڈ کے اوپر ہو, اس کے بعد آپ کوئی بھی ورژن. اب اس کی سمپل سی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے کیا, آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنا نہیں آتی, گاڑی چلانا نہیں آتی. اب آپ کیا کرتے ہیں, مہران گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کو مہران گاڑی پہ بیٹھ کے سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مہران گاڑی پہ بیٹھ کے سکھایا جا رہا ہے. اب آپ کو بتا دیا اسٹیئرنگ یہ ہے, کلچ یہ ہے, ایکسلریشن یہ ہے, بریک یہ ہے اور گیئر یہاں سے ڈلتے ہیں. سب چیزیں آپ کو بتا دی. یہاں سے آپ بیٹھو گے تو یہ آپ کا لیفٹ میرر ہے, رائٹ میرر ہے اور یہ آپ کا انسائڈ میرر ہے. سب چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. اب گاڑی آپ چلانا سیکھ گئے ہیں مہران کے اوپر, تو ہم گاڑی آپ چلانا سیکھ گئے ہیں, تو آپ کو میں نے اٹھا کے کیا کیا, کرولا گاڑی پہ بٹھا دیا. تو کیا نہیں چلا پائیں گے آپ؟ جی میں نے آپ کو گاڑی مہران گاڑی پہ بٹھا کے آپ کو گاڑی چلانا سکھا دی, اور اس کے بعد میں نے آپ کو بٹھا دیا کرولا گاڑی کے اوپر, تو کیا آپ نہیں چلا پائیں گے؟ تو یہی چیز ہے. ٹھیک ہے, کیسے چلا پائیں گے؟ کیونکہ جب آپ کو سکھائے گی تو آپ کو اے ٹو زیڈ تمام چیزیں بتائیں گی. اے ٹو زیڈ تمام چیزیں بتائیں گی کہ اس سائڈ پہ آپ کا ایکسلریشن ہے, اس سائڈ پہ بریک ہے, اس سائڈ پہ آپ کا کلچ ہے, یہ آپ کا اسٹیئرنگ ہے, یہاں سے گیئر چینج ہوتے ہیں, یہ ہینڈ بریک ہے. تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دی گئی. وہ اویئرنیس آپ نے اپنے مائنڈ میں فکس کر لی. اب جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہو وہ پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ کسی بھی گاڑی کو ایزی سے چلا سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے ایم ایس آفس کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے, انٹرفیس کو سمجھنا ہے, کمانڈ کو سمجھنا ہے, کون سی کمانڈ کس کام کے لیے. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں تھوڑی مشکل ہوگی, ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل بھی نہیں چلا پائیں گے. تھوڑی مشکل ہوگی, آپ تھوڑا سا دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سٹارٹ ہو جائے گی, چلا لیں گے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ بند ہوگی, تھوڑا سا آپ گھبرائیں گے, بٹ کیا ہوگا, کچھ سیکنڈ کے بعد آپ ریلیکس ہو کے گاڑی چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی سب چیزیں, جب آپ کسی چیز کے بارے میں کبھی بھی کوئی چیز سیکھیں تو اس کا مکمل انٹرفیس اے ٹو زیڈ چیزیں سیکھا کریں. ایک زندگی کا اصول بنا لیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیکھنے بیٹھے 100% سیکھ کے اٹھیں. اب وہ ٹائم گیا کہ تھوڑا سا یہ بھی سیکھ لیں, تھوڑا سا وہ بھی سیکھ لیں, تھوڑا سا وہ بھی سیکھ لیں. جس طرح سے آئی ٹی گروم کر رہی ہے نا, بوسٹ جسے آپ سمجھ لیں, جس طرح سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, کوئی دوسری چیز اتنی تیزی سے گروم نہیں کر رہی, بوسٹ نہیں کر رہی. کووڈ نے ہمیں, ہم ویسے 10-15 سال پیچھے تھے, کووڈ نے ہمیں 5 سال آگے کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, باقی کنٹریز کے مقابلے میں. تو یہ سب چیزیں یار, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جسٹ تھوڑا سا انسان کا انٹرسٹ ہو, لگن ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کا انٹرسٹ ہے, لگن ہے اور نیت صاف ہے تو اللہ پاک کی ذات آپ کی ضرور ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں یار. تو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے, کلاس روم کا کوڈ ابھی میں آپ کو شو کر دوں گا. ٹھیک ہے, بتا بھی دوں گا کلاس روم کس طرح سے جوائن ہوگا. جیسے ہی آپ کلاس روم جوائن کریں گے وہاں پہ واٹس ایپ کا گروپ ہوگا, واٹس ایپ کا گروپ جوائن کرنا ہے. وہیں پہ آپ کا ایم ایس آفس کا سیٹ اپ ہوگا, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہیں پہ ایم ایس آفس انسٹال کرنے کی ویڈیو ہوگی, آپ وہاں سے بھی ویڈیوز کی مدد سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, دیکھ کے اس کو انسٹال کر سکتے. دوسرا,
گیٹ ان ٹو پی سی سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہاں سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں, بٹ سب کے پاس انسٹال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, تو پھر ہم آگے کی طرف موو ہوں گے. جی بالکل, کلاس روم آپ کو بتایا جائے گا, کلاس روم کا کوڈ بتایا جائے گا. تھوڑا سا صبر, صبر سے کام لینا ہم نے, جلدی نہیں کرنی. جلدی ہم کر سکتے تھے, ہم بھی جلدی کر سکتے ہیں. جلدی کس صورت میں ہم کر سکتے تھے, ہم اس کورس کو ایڈ آن نہیں کرتے, ہم ڈائریکٹ آپ کو ویب اینڈ موبائل میں لے جاتے. لیکن جلد بازی میں بہت ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. غلط کیا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بچوں کا انٹرسٹ ہے ویب اینڈ موبائل میں, ہم ان سب کو سکھا سکیں بہت آرام سے, اور وہ سمجھ سکیں. بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس سے پہلے اس کو ایڈ کیا, تاکہ آپ لوگوں کا ایک مائنڈ لیول سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور وہ چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے, اس وجہ سے. ٹھیک ہے, سب چیزیں. ٹھیک ہے, اب کلاس روم کا آپ کو کوڈ دے دیا جائے گا. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں, آپ میں سے کس کس کو پتا ہے ویب براؤزر یا سرچنگ براؤزر کون کون سے ہوتے ہیں؟ ویب براؤزر یا سرچنگ براؤزر کون کون سے ہوتے ہیں؟ کون کون سے ہوتے ہیں مجھے بتائیں ذرا. نہیں معلوم. آپ موبائل لیتے ہو, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک ایک چیز آپ معلوم کرتے ہو. اچھا اس کی ریم کیا ہے, اس کا کیمرہ کیا ہے, اس کا فیچرز کیا کیا ہے. پھر دوسرے دوست کے, اچھا یہ دیکھو میرے موبائل میں اتنا اچھا کیمرہ کا رزلٹ آ رہا ہے, تمہارا اچھا نائٹ میں اس طرح سے رزلٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم موبائل جب لیتے ہیں کتنا شوق ہوتا ہے, ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی, ہم ایک ایک فیچر کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے ہر چیز کا ایک ایک فیچرز آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے. فائر فاکس, گوگل کلاس روم, گوگل کلاس روم, اچھا گوگل کروم, فائر فاکس, اوکے گوگل فائر فاکس. اچھا یہ تین چار ہی مجھے کوئی بتا رہا ہے, اس جاہو گوگل لیڈس. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. فونکس, اوپرا, کروم. ٹھیک ہے, گوگل کلاس, گوگل کروم, فائر فاکس, اوپرا. ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں, جو ایم ایس آفس ہے نا, بائی ڈیفالٹ ہمارے سسٹم میں انسٹال نہیں ہوتا. بائی ڈیفالٹ ہمارے سسٹم میں انسٹال نہیں ہوتا, ہمیں یہ انسٹال کرنا پڑتا ہے. کیا ہمیں ایم ایس آفس ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنا پڑتا ہے. بائی ڈیفالٹ ہمارے سسٹم میں انسٹال نہیں ہوتا. بائی ڈیفالٹ کا مطلب جیسے ہم کوئی چیز لیتے ہیں اور اس کے اندر وہ چیز موجود ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اب جب ہم ونڈو کرتے ہیں, اچھا مجھے کوئی بتائے گا آپریٹنگ سسٹم کون کون سے ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم کون کون سے ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا, ہم اس کے اوپر آئیں گے. جسٹ مجھے آپریٹنگ سسٹم کا بتا دیں. آپریٹنگ سسٹم, ونڈو, 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 ونڈوز, 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 آئی او ایس. صحیح ہے, اچھا نہیں معلوم, کوئی بات نہیں. ونڈو 10, یہ تو اس کا ورژن ہو گیا ونڈو 10. ٹھیک ہے, ونڈو, ونڈو لینکس. ٹھیک ہو گیا, کروم شہزاد, آئی او ایس. اچھا ہمارے پاس ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں. جس طرح سے موبائل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے, اینڈرائڈ. ٹھیک ہے, ایک اینڈرائڈ ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے آئی او ایس. آئی او ایس کو ہم کہتے ہیں میک. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ موبائل کے اندر آپریٹنگ سسٹم کے بغیر موبائل ہم آن نہیں کر سکتے, اسی طرح سے سسٹم بھی, سسٹم ہو
لیپ ٹاپ ہو، ہم اس کو کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے بغیر آن آف نہیں کر سکتے، اس کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ کو پتا نا موبائل کے اندر آپ کا آپریٹنگ سسٹم کرپٹ ہو جائے، کریش کر جائے تو آپ کا موبائل آن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کوئی بھی سسٹم یا لیپ ٹاپ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے بغیر رن نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا. ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ونڈو، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس میک، ٹھیک ہے، جس کو ہم آئی او ایس کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس لینکس. ٹھیک ہے، 90% جو یوزر ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ کے ونڈوز کے ہیں، اور آپ کے پاس 8% آپ کے پاس جو ہیں وہ میک کے ہیں، اور 2% آپ کے پاس اسی طرح سے آپ کے پاس لینکس کے. ٹھیک ہے، تو آپ سب تو ونڈو ہی یوز کر ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ شاید میں بھی کوئی ایک آئی او ایس کا ہو، میک کا ہو. ٹھیک ہے، اب ونڈو 9 10 7 یہ اس کے ورژنز ہیں. ٹھیک ہے، آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ ونڈوز. ٹھیک ہے، ونڈو. اسی طرح سے لینکس، اسی طرح سے آپ کے پاس آ جاتا ہے میک. ٹھیک ہے، اگر آپ کے آپریٹنگ سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں ونڈو ہماری اڑ گئی، ہم کیا کہتے ہیں؟ ونڈو اڑ گئی. ٹھیک ہے، نیو ونڈو کروا. آپ میں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ونڈو ہی نہیں کرنی آتی، ونڈو کا پتہ ہی نہیں ہے، ہارڈ ڈرائیو کیا ہوتی ہے، ریم کیا ہوتی ہے، روم کیا ہوتی ہے، پروسیسر کیا ہوتا ہے، سسٹم کی اسپیسیفکیشن کہاں سے معلوم کرتے ہیں، کوئی ہم نے ڈرائیور انسٹال کرنا ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کوئی چیز سرچ کرنی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کیسے کرنا ہے، بہت سارے نہیں پتہ ہوتا. تو یہ سب چیزیں بھی ہم اسی کورس میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، بٹ آپ لوگوں کا اگر ہمارے ساتھ ساتھ رہا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں ونڈو، لینکس اور آئی او ایس. آپ سمجھ لیں آئی او ایس کو ہم میک بھی کہتے ہیں، جس کو کہ آپ ایپل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بغیر ہم اپنا سسٹم کو رن نہیں کر سکتے، ان کے بغیر ہم سسٹم کو رن نہیں کر سکتے. جب ہم آپریٹنگ سسٹم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہر آپریٹنگ سسٹم کے اندر بائی ڈیفالٹ ایک کیا ہوتا ہے؟ ویب براؤزر ہوتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے؟ بائی ڈیفالٹ ویب براؤزر ہوتا ہے. اگر ہم ونڈو کی بات کریں تو ونڈو کے اندر ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ کون سا ویب براؤزر ہوتا ہے؟ کون سا سرچ براؤزر ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ؟ ویب براؤزر سرچنگ براؤزر ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس کو ویب براؤزر کہتا ہے اور کوئی اس کو سرچنگ براؤزر کہتا ہے. جب آپ ونڈو انسٹال کرتے ہو بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس جو براؤزر ہوتا ہے وہ ایج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں میں دکھاتا ہوں، میرے ہم نے بھی ونڈو ہی کی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں مائکروسافٹ ایج ہوتا ہے آپ کے پاس، مائکروسافٹ ایج. ٹھیک ہے، پہلے اس کو انٹرنیٹ ایکسپلورر کا نام دیا جاتا تھا، پہلے اس کو انٹرنیٹ ایکسپلورر کا نام دیا جاتا تھا، اب ان کا نام چینج کر کے ایج کر دیا. ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ ہم جب ونڈو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی براؤزر ہوتا ہے جو ہوتا ہے کون سا؟ ایج، مائکروسافٹ ایج. ٹھیک ہے، اب ونڈو کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم مائکروسافٹ ایج کو اوپن کرتے ہیں اور وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ گوگل کروم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں، اس کی ہمیں پتہ ہے، اس کا انٹرفیس ہمیں سمجھ میں آ چکا ہوا ہے. چیزیں ہم مائکروسافٹ ایج پہ بھی کر سکتے سرچ. ٹھیک ہے، لیکن لوگ اتنا پریفیئر کیوں کرتے ہیں گوگل کروم کو، یہ بھی ہم دیکھیں گے. تو ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ مائکروسافٹ ایج ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری اپنی چوائس ہے، ہم کوئی بھی کیا ویب براؤزر ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں. جس طرح موبائل کے اندر آپ کوئی بھی براؤزر انسٹال کر سکتے ہیں. ہمارے ویب براؤزر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس گوگل کروم، مائکروسافٹ ایج ہو گیا، سفاری ہو گیا، ٹھیک ہے، یو سی براؤزر ہو گیا، اوپرا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے براؤزر ہیں. تو
براؤزر کیا کام کرتے ہیں، آپ براؤزر پہ کچھ بھی لکھتے ہیں، آپ براؤزر پہ کچھ بھی لکھتے ہیں وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، سٹارٹ کر دیتے ہیں. مطلب جو بھی آپ لکھتے ہیں، جو بھی آپ لکھتے ہیں وہ آپ کو سرچ کر کے دے دیتے ہیں. جو بھی آپ لکھتے ہیں، جیسے کہ آپ لکھتے ہیں دعوت اسلامی، تو وہ کیا ہوتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آ جاتی ہے، دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ جتنا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جاتا ہے. آپ سیلانی ویلفیئر لکھتے ہو، سیلانی ویلفیئر کی ویب سائٹ آ جاتی ہے، سیلانی ویلفیئر سے ریلیٹڈ جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ آ جاتا ہے. آپ کسی بھی علماء کرام کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے آ جاتا ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی سیو کرتا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس آ جاتا ہے. وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی سیو کرتا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس آ جاتا ہے. آپ اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ یاہو پہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاہو کہہ رہا ہوں، یوٹیوب پہ اگر آپ نے ایک ویڈیو بنائی، ٹھیک ہے، اور ویڈیو جب تک آپ اپلوڈ نہیں کرو گے تب تک دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے نا، مطلب سیو نہیں کرو گے. جس طرح سے آپ اسٹیٹس لگاتے ہو، آپ نے ایک ویڈیو بنا لی، ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی بات کہنا چاہتے ہو، اگر آپ اسٹیٹس لگاؤ گے تو وہ جتنے بھی اس آپ سے کنیکٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو وہ پڑھ لیں گے، اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے، اس کانٹینٹ کو دیکھ لیں گے. تو اسی طرح سے جو بھی چیز ہم مطلب کہ سرچ کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سیو کر رہا ہوتا ہے، یا تو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی دوسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اوپر سے آ جاتی ہے کوئی چیز. ٹھیک ہے، اس چیز کو کلیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ چیز سرچ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں، تو جیسے کہ سیلانی ویلفیئر میں نے سرچ کیا تو سیلانی ویلفیئر کا جو بھی کانٹینٹ ہوگا سیلانی ویلفیئر نے خود اپلوڈ کیا ہوگا یا کسی دوسرے بندے نے اپلوڈ کیا ہوگا، تو وہ اس لیے ہمارے پاس آتا ہے. کوئی بھی ہمارے پاس ایشو ہوتا ہے تو ہم سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے مدد سے، براؤزر کی مدد سے ہم کوئی بھی چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اب براؤزر نہیں ہوگا تو ہم کنیکشن مطلب کہ انٹرنیٹ پہ کوئی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو کیسے سرچ کرے گا، تو ایک یہ ٹول ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ سسٹم کے اندر مائکروسافٹ ایج ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، گوگل کروم وغیرہ انسٹال کرتے ہیں. اوکے ہو گیا، گوگل کروم انسٹال کرتے ہیں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. گوگل کروم کرتے ہو، فائر فاکس کرتے ہو، اوپرا کرتے ہو، یو سی براؤزر کرتے ہو، یا سفاری کرتے ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر آپ میک کرتے ہو تو اس کے اندر بائی ڈیفالٹ جو براؤزر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفاری. ٹھیک ہے، سفاری براؤزر ہوتا ہے. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا، یہاں تک سب کو کلیئر ہے. لیپ ٹاپ کون سا لیں، ابھی آپ کا جو بھی لیپ ٹاپ ہے وہ چل جائے گا، کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے. کوٹو ڈیو ہے، ٹھیک ہے، کوڈ کور ہے، کوئی بھی ہے ہلکے سے ہلکا، اس کے اندر بھی آپ ایم ایس آفس چلا سکتے ہیں. آپ کی جو ویب پروگرامنگ کی شروع کی کلاسز ہیں، شروع کے جو موڈیولز ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہو. آگے جا کے تھوڑا سا آپ کو لینا پڑے گا، ابھی آپ کے پاس کوئی بھی ہو تو وہ کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں ہے. یار جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، ایک ہی بات کہوں گا، جب ہم موبائل لے سکتے ہیں 10,000 15,000 20,000 کا موبائل لے سکتے ہیں تو ہم 15-20,000 کا لیپ ٹاپ بھی سستا سا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سستا سا لیپ ٹاپ لے لیں ابھی. ٹھیک ہے، اگر آپ گھر پہ ہیں، مدارس میں نہیں ہیں تو گھر پہ تو آپ سسٹم رکھ سکتے ہو، تو سسٹم لے لیں. ٹھیک ہے، تو ورنہ لیپ ٹاپ لے لیں، کیونکہ اگر لیپ ٹاپ سسٹم کے بغیر آپ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. وہی چیز، جو چیز چلانا سیکھنی ہے وہی چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی، وہ ہتھیار نہیں آپ کے پاس ہوگا، تو آپ کس طرح سے چلا سکو گے، کس طرح سے. ایک کلاس روم پہ ایک ہی آئی ڈی اوپن ہوگی. ٹھیک ہے، ایک کلاس روم پہ ایک ہی آئی ڈی اوپن ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ میں بھی آپ 5-7 دوست بیٹھ کے کلاس لے رہے ہو. ٹھیک ہے، جب کلاس روم آپ جوائن کریں گے تو سب کو انڈیویجلی الگ الگ سیپریٹ کلاس روم جوائن کرنا پڑے گا. ایک ساتھ آپ ساتوں کلاس روم میں جوائن نہیں ہوں گے ایک ہی آئی ڈی سے. آئی ڈی آپ کی ڈفرینٹ ہوگی تو آپ کلاس روم جوائن کر سکیں گے. تو ہمارے پاس سسٹم کے اندر ایم ایس آفس انسٹال نہیں ہوتا، ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنا پڑتا ہے، دین پھر ہی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. کلیئر یہاں تک.
تو یہ سب چیزیں اگر کلیئر ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، تو پھر میں آپ کو کلاس روم کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ مجھے کلاس کا بتا دیں، کلاس کا فیڈ بیک دے دیں، پھر آگے میں آپ کو کلاس اس کا بتاتا ہوں.
तो जी, उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें आज आपके साथ शेयर की गई हैं, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है, जो सिस्टम जिनके पास नहीं है वो सिस्टम अरेंज कर ले, किसी से, किसी दोस्त से ले लें कुछ घंटों के लिए, फिर जब असाइनमेंट करना हो तब उससे ले लें। ठीक है, अगर अभी आपके लिए परचेज करना मुमकिन नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। मोबाइल के ऊपर आप क्लासेस नहीं ले सकते, एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। क्लासरूम का कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और वो आप किस तरह से ज्वाइन होंगे, कुछ को आता होगा कुछ को नहीं आता होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं जो कोड आपके सामने डिस्प्ले करूंगा उसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें। जो कोड अभी मैं आपको सेंड शो करूंगा वो अपने पास लिख लीजिएगा, ताकि आप क्लासरूम ज्वाइन करते वक्त वो कोड को मेंशन कर सकें। ये जो कोड आपकी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको अपने पास लिख लें। जी, स्क्रीनशॉट लेना है, उसको कहीं पे लिखना है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। बस आप इसको अपने पास जहन में बैठा लें। एक दफ़ा मतलब बाद में आप भूल जाओ, क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद भूल जाओ, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। जब तक आप क्लासरूम ज्वाइन नहीं करते तब तक ये एटलीस्ट ये आपको तमाम चीज़ें याद होनी चाहिए। जो चीज़ स्मॉल में है स्मॉल में लिखेंगे, सब चीज़ें स्मॉल में है। ठीक, टेक्स्ट है और अल्फ़ाबेट है, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी होंगी। हो गया सर, ओके। अच्छा जी, सबने क्लासरूम का कोड तो सबने देख लिया, ठीक है, नोट डाउन भी कर लिया। अब इस क्लासरूम में एंटर किस तरह से हो सके, ज्वाइन कैसे होंगे, मैं एक आपको वीडियो का लिंक देता हूँ जो मैंने ही बनाई हुई है। ये स्पेशल मैंने उस टाइम मदारस के ही बच्चों के लिए बनाई थी। अगर इस वीडियो से आपको ना समझ में आए तो आप कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे लिखेंगे क्या, हाउ टू क्लासरूम ज्वाइन, तो आपके पास बहुत सारी क्लासरूम की वीडियोस आ जाएंगी, जिसके थ्रू आप उस वीडियो को देखते हुए क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम का ये कोड है, जब भी आपको कोड का बोला जाएगा तो आपने ये वाला कोड मतलब कि टाइप करना होगा, नोटा के जो वीडियो में आपको बताया गया है। कोड आपने कौन सा टाइप करना होगा जब आपको कोड का बोला जाए, ये क्लासरूम का कोड। ओके, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे आ गया, ठीक है, और मैंने क्या किया, यूट्यूब पे आ गया, और रिजवान भट्टी, अगर आप यहाँ पे @ रिजवान भट्टी 15 लिखेंगे देन तब भी ये आपके पास आ जाएगा, @ रिजवान भट्टी 15, ठीक है, या आप सर्च करेंगे तब भी आपके पास रिजवान भट्टी आ जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे पहले आपके पास वीडियो है, ठीक है, आप इसको प्ले करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को प्ले करने के बाद ये तमाम आपको बताया हुआ है किस तरह से आप क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे उसने बताया हुआ कोड का, आप वो वाला जो कोड आपको दिया है वो वाला आप टाइप करेंगे। ये पूरी वीडियो आपने देखनी है। इसके वीडियो के लास्ट में भी आपको क्या किया हुआ है, गाइड किया गया कि आप असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करेंगे। ये तमाम चीज़ें, ठीक है, मैं आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ। मैंने क्या किया, वर्ड और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, ठीक है।
واٹس ایپ گروپ میں شیئر نہیں فرمایا جائے گا. آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے ہی آپ کلاس روم جوائن کریں گے اور یہاں پہ بھی آپ کو ایک واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا, اور ایم ایس آفس ڈاؤن لوڈ کرنے کا سیٹ اپ بھی وہاں پہ ہوگا, اور ایم ایس آفس انسٹال کرنے کی ویڈیو بھی آپ کے پاس وہیں پہ ہوگی. کلاس روم جوائن کرنے کے بعد آپ نے واٹس ایپ گروپ لازمی جوائن کرنا ہے, کیونکہ جو آلریڈی آپ کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں وہ ہم کلاس ڈیورنگ کلاس وہ یوز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہمیں بھی آئیڈیا ہوگا کہ کون سے اسٹوڈنٹ نے ہماری آج کی کلاس لی ہے, ٹھیک ہے. تو جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ ہم اس گروپ پہ کیا کریں گے تاکہ ہمیں میرے لیے آسانی ہو. وہ تو مینجمنٹ نے بنایا ہے, ذوالفقار علی بھائی نے اس گروپ کو مینٹین کر رہے ہوتے, دیکھ رہے ہوتے, ذیشان بھائی دیکھ رہے ہوتے جنہوں نے آپ سے بات کی ہے. تو میں اپنا ایک الگ گروپ بناؤں گا. اب آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ بھائی کیا یہ گروپ لانے والے کیا ایک سے دوسرا سے تیسرا گروپ. اچھا, اس گروپ کے اندر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے یا ان کو نہیں سمجھ میں آیا, وہ بھی اس گروپ میں ہے. تو اس میں کیا ہوگا, ہمارے جو اوتھینٹک جو اسٹوڈنٹس, جو علماء کرام, جو مدارس کے اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, اس کورس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, جو کلاسز لے رہے ہیں, وہی اس میں ایڈ ہوں گے تاکہ کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ اس کے اندر میسج کر سکے اور اس کا آنسر اس کو مل سکے, ٹھیک ہے. کلاس روم کب ہوگی؟ آج. کلاس روم آپ کو کوڈ دے دیا ہے, ویڈیو بتا دی آپ کو, اس ویڈیو میں تمام گائیڈ کیا ہوا ہے کس طرح سے آپ کلاس روم جوائن کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس کے تھرو آپ کلاس روم جوائن کریں, ٹھیک ہے. ابھی کرنا آپ ابھی کر لیں, بٹ جو یہ کوڈ بتایا گیا یہ نیکسٹ سے نیکسٹ کلاس تک آپ کلاس روم جوائن کر سکتے ہو. اس کے بعد کلاس روم کا کوڈ چینج کر دیا جائے گا, اس کے بعد کلاس روم کوئی بھی جوائن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ موبائل سے پلے اسٹور کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں اگین آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ آپ کے پاس ہے یہ تمام چیزیں, آپ اس کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یوٹیوب کا یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوگا, جو ہماری کلاسز ہوا کریں گی اس کی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کر دیا کروں گا تاکہ آپ بعد میں آسانی سے دیکھ سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. جی بالکل, گوگل آئی ڈی کنیکٹ کرنی ہوگی, سب چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں, تمام چیزیں اے ٹو زیڈ آپ کو بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے تھرو. اس ویڈیو کو آپ تھوڑا سا دیکھیے گا, آپ نے آج سے کچھ چیزوں کو خود بھی ایکسپلور کرنا سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہنا. کچھ چیزوں کو آپ کو میں نے بتایا کہ اگر اس ویڈیو سے نہیں سمجھ میں آتا تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے ہاؤ ٹو کلاس جوائن روم, ٹھیک ہے, کلاس روم ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں, تو بہت ساری آپ کو ویڈیوز آ جائیں گی, آپ ان کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ایسی کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. کلاس تو جوائن ہے, کلاس تو یہ بیٹا کلاس تو لے رہے ہو, وہ کلاس روم میں ایک روم ہے, اس روم میں آپ اس کوڈ کے تھرو انٹر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو آپ کو کوڈ دیا وہ کلاس روم کا کوڈ ہے, اس کوڈ کے تھرو آپ کلاس روم میں انٹر ہو سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات ہے, ٹھیک ہے. ہم کلاس اپنی وائنڈ اپ کرتے ہیں, تو آپ اپنی اٹینڈنس مارک کرتے ہیں, رول نمبر اور نام لکھ کے آج یہیں پہ اٹینڈنس ہوگی, نیکسٹ ٹائم آپ کو بتا دیا گا اٹینڈنس کیسے ہوگی. اپنا نیم اور رول نمبر لکھ کے آپ سینڈ کر دیں, اور اس کے بعد آج کی کلاس کیسی رہی فیڈ بیک دینا لازمی, ٹھیک ہے. آپ بھولیے گا نہیں, آپ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا تاکہ آپ کی ہی راہ سے ہم آگے کی طرف ہو سکے, ٹھیک ہے. آج کی کلاس کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا, آگاہ کیجیے گا کہ آج کا سیکشن آپ کا کیسا رہا. اور یہیں پہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اب ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے وہ ہفتے والے دن ہے, تو ہم پراپر ہم کیا کریں گے, ایم ایس ورڈ اسٹارٹ کر دیں گے, ٹھیک ہو. کیا آج ہم نے تھوڑا سا آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں دیکھا, ویب براؤزر کے بارے میں ڈسکس کیا, اور تھوڑی سی اور چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. تو نیکسٹ کلاس کے اندر ہم ورڈ کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے, اوکے. نیکسٹ کلاس میں سب کے پاس ایم ایس آفس انسٹال ہو, ٹھیک ہے. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہ ہو جو ایم ایس آفس انسٹال نہ ہو, اور دوسرا کلاس روم جوائن کیا ہو, ٹھیک ہے. کلاس روم کے اندر ہی آپ کو واٹس ایپ کا گروپ کا لنک مل جائے گا, اس کے تھرو کسی کو کوئی ایشو ہو تو آپ وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ, نگہبان. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اور کلاس کا فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا.